बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइज़, आज हमने एक न्यू नावल स्टार्ट करना है। तो जैसा कि वो कल वाला नावल एंड हो गया, तो सबसे पहले तो रिव्यूज़ देख लेते हैं। कुछ लोगों ने जो अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दिए हैं वो देख लेते हैं। लाइबा इफ्तिखार का रिव्यू भी अच्छा था। लाइबा इफ्तिखार ने 2-3 पार्ट्स में रिव्यू दिया था अपना, और आपके ख़यालात से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ, ऐसे ही होना चाहिए था। ये देखें जी, लाइबा इफ्तिखार ने 2-3 पार्ट्स में दिया रिव्यू अपना। आपके एक एक पॉइंट से मैं एग्री हूँ। ओहो, किधर गई नायाब रिजवान जी? नायाब का भी रिव्यू बहुत अच्छा था और लॉन्ग था। ये देखें जी, और आपके साथ भी मैं टोटली एग्री करती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने वही बातें, मेरे दिल की बातें की हैं जो मैं सोच रही हूँ। और ये कौन है जी? मरियम अकमल का भी रिव्यू बहुत अच्छा था, और इनसे भी मैं 100% एग्री हूँ। नशरा ने तो वाकई पता नहीं की मौत पै गई थी शहर आके ना। उत्थे तो एडी बनी फिरदी सी, तो शहर आके पता नहीं की हो गया इनू कुड़ी नू। उसके बाद हसन साजिद का रिव्यू भी अच्छा था। बाकी मेरे इस लिहाज से भी तबरेज़ ना मरता, ये मर जाता, सलार शाह मर जाता, और फिर अली शाह के साथ इसकी हो जाती अरबिश की जी। तो गाइस, ये थे आज के रिव्यूज़। थैंक यू वेरी मच जिन्होंने रिव्यू दिया। और अब हम इंशाल्लाह न्यू नावल स्टार्ट करने की तरफ जा रहे हैं। तो जैसा कि आप लोगों की भरपूर फरमाइश थी आप लोगों की कि नावल लॉन्ग स्टार्ट करना चाहिए, तो आप लोगों की चॉइस को मद्देनज़र रखते हुए मैं फिर लॉन्ग नावल ही स्टार्ट करने लगी हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू नावल। तो पिछले नावल की तरह इस नावल का नेम और राइटर नेम भी आपको लास्ट एपिसोड में पता चलेगा, ठीक है? तो अब है ये कि ये भी आपकी, ये जो नावल है ना, ये भी वनी बेस्ड है। और लेकिन इसमें ना ये है कि जैसा कि पिछले नावल में सलार शाह ने अंत के जुल्म किए थे ना, तो अब सलार सिकंदर चूँकि मेरा फेवरेट कैरेक्टर था, तो उस हिसाब से सलार नेम भी मेरा फेवरेट है। तो वो मैंने कभी पढ़ा नहीं था कि सलार ने इतने ज़्यादा जुल्म किए, बल्कि 1-2 सलार मैंने और भी पढ़े थे, 2 नावल्स में ना, 3 नावल्स में पढ़े थे। तो वो बड़े अच्छे करैक्टर थे सलार के। तो बस वो इधर वाला जो पिछला सी, वो एक नंबर का चवल करैक्टर सी ते बगैरत करैक्टर सी। तो मैं नहीं चाहती कि जब जब सलार का नाम आए आप सलार सिकंदर को भूल के उस चवल करैक्टर को याद रखें। इसलिए आप लोगों के लिए आप एक और नावल लेके आई हूँ जिसमें भी वनी बेस्ड है, लेकिन हमारा हीरो का नेम सालार है, मतलब इसमें भी सालार है। अच्छा, जो ये नावल है ना, ये बेसिकली वनी बेस्ड भी है, मोस्ट रोमांटिक नावल भी है, और आप कह सकते हैं जागीरदार बेस्ड भी है। और यार क्या नाम है उसका यार, स्टेटस डिफरेंस, मतलब जो हीरो है वो जागीरदार है, और जो हीरोइन है वो है जी जनाब अली मुलाजमा की बेटी, मतलब सर्वेंट हीरोइन मुलाजमा की बेटी है वो, और हवेली बेस्ड कहानी है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये एक लॉन्ग नावल होगा क्योंकि आप लोगों की फरमाइश लॉन्ग नावल की थी। और नावल नेम ना बार बार पूछिएगा, अगर पूछ भी लेंगे मैं दसांगी तो लास्ट एपिसोड में। तो आए नावल न्यू स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें, तो ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जो बद किरदार हो इसको सियानी कौन कहता है, किसी मजदूर की बेटी को रानी कौन कहता है। सुबह सादिक का वक्त हो चला था जब किसी के झंझोड़ने पर इसकी आंख खुली, और अपने ऊपर से खतरनाक तेवरों समेत झुकी शबाना बी को देखकर इसकी बची खुची नींद भी भग से उठ गई। वो मुंह बनाते हुए कसलमंदी से उठ बैठी। आज महारानी का बिस्तर से नीचे पाँव उतारने का इरादा है या नहीं? तू तो घोड़े खच्चर बेचकर सोती है, एक मैं हूँ, खटका ही लगा रहता है, कब कौन सी आफत नाजिल हो जाए। सुबह सुबह शबाना बी के फराटे से चलती जुबान उनकी तेज़ आवाज़ को इसके कान के पर्दे फाड़ रही थी। अम्मा, मिरहा ने जिद होते हुए दोनों हाथों से सर थाम लिया। रात भी काम देर से ख़त्म होने के बायस वो लेट सोई थी, और सुबह ही सुबह उठाकर बिठा दी गई। इसने सामने दीवार पर लटकी छोटी सी घड़ी की जानिब देखा तो घड़ी की सुइयां सुबह के 4:30 बजा रही थी। वो बेबसी से शबाना बी को देख कर रह गई, जो बिस्तर से तह करके सलीके से एक जानिब रख रही थी। अल्लाह, 4:30 बजे शबाना बी ने ना रोला इदा पाया है जिस तरह ना पता नहीं केड़े कोई शाम के 4:30 हो गए। वो जानती थी इससे कुछ भी कहना भीड़ों के छट्टे में हाथ डालना है। सो वो चुपचाप उठी, फ्रेश हुई, वज़ू किया, और नमाज फ़जर अदा करने के बाद अम्मा के साथ अनेक्सी से निकलकर हवेली की जानिब चलती।
جہاں معمول کے مطابق حویلی کے دیگر ملازمین کی طرح ان دونوں ماں بیٹی کے لیے بھی ڈھیروں کام منتظر تھے۔ میرا کے والد 4 سال قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ وہ بچپن سے اس حویلی کی خدمت پر مامور تھے۔ چونکہ ان کے باپ اور داداؤں سے روایت چلی آ رہی تھی تو ان کی وفات کے بعد شبانہ بھی اور میرا اسی طرح حویلی والوں کی خدمت پر مامور رہی، جس طرح میرا کے والد اپنی ساری زندگی حویلی والوں کی خدمت میں پیش ہے۔ یہاں بہت سے ملازمین ایسے بھی تھے جو بچپن سے یہاں رہائش پذیر اور کام پر مامور تھے، اور چند ملازمین ایسے بھی تھے جو نئے ملازمین کی فہرست میں آتے تھے۔ میرا نے جب سے ہوش سنبھالا انہی حویلی کے در و دیوار کو اپنے ارد گرد پایا۔ اپنی زندگی کی 19 بہاریں اس نے اس حویلی میں دیکھی۔ اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا تو شبانہ بی کی درخواست پر اسے قریبی مدرسے میں پڑھنے کی اجازت دے دی گئی، جہاں پر اس نے سب سے پہلے قرآن کریم ختم کیا، اور چونکہ قرآن کریم کے علاوہ یہاں اردو، انگریزی وغیرہ کی بھی کلاسز مختلف اوقات میں دی جاتی تھی تو وہ ان سے بھی فیض یاب ہو جاتی، اور وہ انہی میں خوش تھی۔ اور بقول شبانہ بی کہ ہم نے اس حویلی کا نمک کھایا، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں پر غداری کے مرتکب نہیں ہو سکتے، یہی ان کے مرحوم شوہر داد بخش کا بھی کہنا تھا، اور اس کی یاد دہانی وہ بعض اوقات میرا کو بھی کرواتی تھی۔ ہن حویلی والے دی داستان شروع ہونے لگی کہ وہ کیڑے کیڑے ہیں۔ وہاد شاہ دادا کے 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ بڑے بیٹے جن کا نام سبحان شاہ تھا، ان کے 2 بیٹے شموئیل شاہ اور سکندر شاہ، اور 2 بیٹیاں زارا و اسوا تھی۔ دوسرے نمبر پر فرقان شاہ تھے جن کے 3 بیٹے فاسق، اون اور زائد تھے، جبکہ 2 بیٹیاں منتہا و مریم تھیں۔ تیسرے نمبر پر ذیشان شاہ تھے جن کے 2 بیٹے میر سالار شاہ اور شاہزر تھے، اور 2 بیٹیاں حرم و عفاف تھیں۔ چوتھے نمبر پر منہاج شاہ تھے جن کے 3 بیٹے زائد، ابراہیم، ولی تھے، جبکہ 1 بیٹی روشانہ تھی۔ 5ویں نمبر پر عرفان شاہ تھے جن کے 3 بیٹے نوفل، موسیٰ اور زارون تھے، جبکہ 1 ہی بیٹی عین تھی۔ سبحان شاہ کے بیٹے شموئیل شاہ کا جس کا نکاح اپنی چچا زاد منتہا سے بچپن میں قرار پا گیا، اور سکندر شاہ کی منگنی ذیشان شاہ کی دختر حرم سے ان دونوں کے بچپن میں طے کر دی گئی تھی۔ سبحان شاہ کی بیٹی زارا کا نکاح فرقان شاہ کے بیٹے فاسق سے، جبکہ زارا کی بہن اسوا کا نکاح فاسق کے بھائی اون سے طے پایا۔ وہ دونوں بہنیں آپس میں دیورانی جٹھانی بھی تھیں۔ فرقان شاہ کی بیٹی مریم کا نکاح ذیشان شاہ کے بڑے بیٹے شاہزر سے طے پایا، جبکہ عرفان شاہ کی اکلوتی بیٹی عین منہاج شاہ کے بڑے بیٹے زائد کے نکاح میں تھی۔ وہاد شاہ جو کہ جرگے کے سرپنچ بھی تھے، ان کے سگے بھائی فیاض شاہ کی حویلی بڑی حویلی سے تھوڑے فاصلے پر تھی۔ دونوں حویلیاں بڑی حویلی اور چھوٹی حویلی کے نام سے مشہور تھیں۔ دونوں گھرانوں میں بہت میل ملاپ تھا، دیگر مواقع پر ان کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا بھی لگا رہتا۔ فیاض شاہ کے 2 ہی بیٹے تھے، وقار شاہ اور زکا شاہ۔ زکا شاہ کی بیٹی زوفا شاہ جو کہ ذیشان شاہ کی بیٹی حرم کی کلاس فیلو بھی تھی، اور ان میں بہت اچھی دوستی بھی تھی۔ وہ سکندر شاہ اور حرم کی محبت سے واقف تھی، لیکن سکندر شاہ کی باتیں سے شیئر کرنے والی حرم اس بات سے قطعی نابلد تھی کہ زوفا شاہ خود بھی سکندر شاہ کی محبت میں شدید ترین طور پر گرفتار تھی۔ سکندر شاہ جو کہ اسٹڈی کے خاتمے کے بعد اب جاب کر رہا تھا، اس کی کل متاع حیات حرم شاہی تھی۔ سکندر شاہ ایک مسحور کن شخصیت کا رکھتا تھا، وہ بلا شبہ بے حد جاذب نظر تھا۔ میر سالار جتنا سنجیدہ مزاج نہ صحیح، مگر اس کی طبیعت میں ایک رکھ رکھاؤ سا تھا۔ بلا کا ہینڈسم دکھنے والا سکندر شاہ ایک الگ ہی کشش رکھتا تھا۔ آج کل وہ کام کی زیادتی کی وجہ سے حویلی میں موجود نہ تھا۔ لڑکیوں کی تمام تر روایات اور اصول کی پاسداری کو مد نظر رکھتے ہوئے تعلیم حاصل کرنے کی اجازت تھی، جبکہ سیاستدان میں کچھ جاب پر تو کچھ اسٹڈیز پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے تھے۔ 24 سالہ میر سالار جو کہ ایک پولیس آفیسر بھی تھا، اپنے لمبے قد، جسامت پر ڈارک براؤن آنکھوں پر گوری رنگت سمیت چونکا دینے والی شخصیت کا حامل تھا۔ وہ اپنی خاموش طبع، ذہانت، رعب و دبدبے سے خاندان میں خاصا مشہور بھی تھا۔ اس کا پیشہ بھی اس کے مزاج کے عین مطابق تھا۔ وہ ایک روایت پسند اور سخت گیر مرد تھا۔ مرحا جسے حویلی کی معمولی ملازمہ کا شرف حاصل تھا، کبھی سنگ دل سے لگا بیٹھی، اس کی خبر اسے خود بھی نہ ہوئی، لیکن اس راز کو اس نے اپنے دل کے نہا خانوں میں چھپا رکھا تھا، یہاں تک کہ اس کی خبر اس نے شبانہ بی تک کو نہ ہونے دی۔ علیکہ جی میر سالار صاحب آگے نے ہن سالار شاہ نے بھول کے انیاں یاداں رکھو۔ زوفا شاہ اور مرحا بخش میں محض حیثیت کا فرق تھا، ورنہ محبت کے معاملے میں دونوں ہی تشنہ و خالی در پر سوالی کی مانند تھی۔ او مرحا شاہ بی بی نے تیرا بلاوا بھیجا ہے، جا چھیتی جا ان کی گل سن لے۔ وہ جو اوپری منزل پر سوکھے مرچیں سمیٹ رہی تھی، سخی کی زناٹے دار آواز پر اچھل پڑی، اور پھر وقت کا اندازہ ہوا تو ماتھا پیٹتے ہوئے نیچے کی جانب بھاگی۔ شاہ بی بی آپ نے بلایا جی؟ کچھ ہی پل میں مؤدب سی بطول بیگم مورے کے حضور سر جھکائے کھڑی تھی۔ بطول بیگم نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا اور بنا کچھ کہے اپنے پاؤں کی جانب اشارہ کیا، تو ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بنا نیچے بیٹھی ان کی ٹانگیں دبانے لگی۔ تیرا مرحوم باپ تو تھا ہی، لیکن تیری ماں بھی تو وقت کی بڑی پابند ہے، تو ہڈ حرامی میں کس پر چلی گئی؟ اپنے مخصوص پاردہ لہجے میں انہوں نے اس سے سوال کیا، تو اس نے ڈرتے ڈرتے نظر اٹھا کے انہیں دیکھا جو اخروٹ کا ٹکڑا منہ میں ڈال رہی تھی۔ شاہ بی بی وہ میں چھت پر۔ ہکلاتے ہوئے اس نے بات پوری کرنی چاہی، مگر اس کی کھا جانے والی نظروں کو دیکھتے ہوئے باقی کے الفاظ اس کی حلق میں گھٹ کر رہ گئے۔
آئندہ سے گستاخی نہ ہو، انہوں نے تنبیہی لہجے میں کہا اور مزید پاؤں پھیلا لیے۔ میرا کی تو جیسے جان میں جان آئی، وہ جلدی جلدی پھرتی سے ہاتھ چلانے لگی۔ ان کے غصے تو یہاں سبھی خائف رہتے، تو میرا بخش کس کھیت کی مولی تھی؟ کالج کے بڑے سے میدان میں چہل قدمی کرتے ہوئے وہ دونوں معمول کے مطابق ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے زوفا، میں کبھی کبھی خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی تصور کرتی ہوں۔ سکندر سائیں اتنے اچھے کہ میں تمہیں لفظوں میں نہیں بتا سکتی۔ کاش میرے پاس وہ الفاظ ہوتے جن سے میں بیان کر سکتی کہ وہ کتنے اچھے ہیں۔ حرم پرجوش سے اپنے خیالات میں گم بولے جا رہی تھی۔ وہی بات جو میں نہ جانے کتنی دفعہ زوفا کو بتا چکی تھی، لیکن ہر بار کی طرح زوفا اپنے اندرونی خلفشار کا گلا گھونٹنے، لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ سجائے بس اسی کی سنتی جا رہی تھی، جبکہ آنکھیں عجیب سا خالی پن لیے ہوئے تھے۔ مجھے اپنا مستقبل بہت روشن نظر آتا ہے زوفا، حرم نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا، اور مجھے بہت تاریک، اتنا تاریک کہ مجھے میری محبت کا وجود بھی اس تاریکی میں بے مایا نظر آتا ہے۔ زوفا کے دل نے جیسے رو کر کہا، ساتھ ہی حرم کے چہرے کو یکٹک دیکھتی اس کی آنکھوں میں نمی سے سمٹ آئی، جیسے اس نے جلدی سے پلک جھپک کر اندر اتارا۔ اس کی حالت سے بے خبر حرم اپنی داستان محبت سنائے جا رہی تھی، وہ نہ چاہتے ہوئے بھی سننے پر مجبور تھی۔ چنگی زبردستی ہے۔ کبھی تشنگی، کبھی تیرگی، کبھی دکھ ملا تیرے نام پر، میری آبرو، میری جستجو، میرا سب گیا تیرے نام پر۔ وہ جیسے راہداری مڑی، سامنے سے آتی ہستی کو دیکھ کر اس کا سانس جیسے تھمسا گیا۔ آس پاس کے مناظر جیسے رقص کرنے لگے تھے۔ میرا نے آج پورے 1 ہفتے بعد اسے دیکھا تھا۔ ویسے بھی وہ حویلی میں کم پایا جاتا تھا، وہ موبائل پر مصروف تھا، جبکہ وہ تو جیسے اسے دیکھتی ہوئی بے خود سی ہوئی جا رہی تھی۔ یک میر سالار نے مصروف انداز میں سر اٹھایا تو سامنے سے آتی مرحا پر نظر پڑی۔ بات سنو لڑکی، اس کی بارو آواز پر وہ گڑبڑا سی گئی۔ میرے روم میں 1 کپ اسٹرانگ سی کافی لاؤ، حکمیہ انداز میں کہتا مڑ کر جانے کو تھا کہ دوسری جانب سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس کی پیشانی شکن آلود ہوگی۔ کیا سماعت سے محروم ہو گئی ہو؟ وہ تیز لہجے میں بولا تو مرحا نے ہڑبڑا کر بمشکل اپنی بے خودی پر قابو پایا اور خشک لبوں پر زبان پھیر کر اسے دیکھا جو اب طیش کے عالم میں سے گھور رہا تھا۔ اس لڑکی کی غائب دماغی اس نے پہلے بھی نوٹ کی تھی، اس لحاظ سے اس کا طیش میں آنا بنتا تھا۔ اور تینوں ویکھ کے ہی ہوش و حواس گم ہو گئے ہن کی کر سکتے؟ جی سائیں لے کر آتی ہوں جی، وہ کہتے ہوئے خود کو سرزنش کرتے اٹھتے قدموں بھاگی، جبکہ وہ غصے سے سر چھٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کالج سے واپسی کے بعد کچھ دیر لاؤنج میں سب کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج دل معمول سے زیادہ اداس تھا، شاید حرم کی باتوں کا اثر تھا۔ چینج کرنے کے بعد نماز ظہر ادا کرنے کی غرض سے جائے نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس کا اندر بالکل خالی تھا اور اس وقت اس کے ذہن و دل پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ نماز کے بعد دعا کے لیے اس نے ہاتھ پھیلایا تو بے بسی کے گہرے احساس سے اس کی آنکھیں سے کئی آنسو ٹوٹ کر اس کی خالی ہتھیلی پر آن گرے۔ وہ بے جان سے سجدے میں آ گئی۔ جو محبت تمہیں حرم سے، وہ محبت تمہیں مجھ سے کیوں نہ ہوئی سکندر شاہ؟ تمہیں مجھ سے محبت کیوں نہیں ہے سکندر؟ وہ سجدے میں گری گھٹی گھٹی آواز میں رو رہی تھی۔ یا اللہ، میں حسد و کینہ جیسے فعل میں مبتلا نہیں ہوں، تو میرے دل کا حال جانتا ہے، لیکن اس دل کا کیا کروں جو کسی بھی دلیل پر سر خم کرنے کو تیار نہیں۔ اے میرے رب، یہ نارسائی میرے ہی مقدر میں کیوں؟ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی کے ساتھ ساتھ اب شکوہ بھی در آیا۔ تم کسی اور کے کیوں؟ تم میرے کیوں نہیں ہو سکتے سکندر؟ تمہیں مجھ سے محبت نہ ہو کہ حرم سے کیوں محبت ہوگی؟ یا اللہ، میں کیا کروں، کیسے جیوں؟ واہ بکا میں مبتلا سلاپا سوال بنی ہوئی تھی، مگر اس کے دل کی طرح اس کے چار سو خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اداس راہیں، شکستہ آہیں، میرا مقدر، میرا اثاثہ، طویل کاوش پس سفر ہے، بہت ہی مشکل میرا خلاصہ۔ وہ کافی کا مگ ہاتھوں میں تھامے دھڑکتے دل سے میر سالار کے کمرے میں داخل ہوئی، مگر کمرے میں موجود نہ تھا۔ کافی کا مگ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر وہ جو ہی مڑی، واش روم کے دروازے کے کھلنے کی آواز پر ہڑبڑاہٹ میں کھڑکیوں پر لگے پردے کے پیچھے چھپ گئی۔ خوف و ہراس سے اس کے دل کی دھڑکن مزید رفتار پکڑ چکی تھی۔ اللہ، بندہ پوچھے رکھا نا یہ تو تیرا پیچھے لکندہ کی تو بندہ پاگل جی، میں نے ہیروئن اپنی دماغوں تھوڑی ویلی لگ دیا۔ وہ شاید چینج کر کے نکلا تھا۔ میرا نے دھک دھک کرتے دل کے ساتھ پردے کو ذرا سا کھسکا کر اس کی اوٹ سے جھانکا۔ یا اللہ بچا لے میں، یا اللہ سائیں کافی پی کر باہر چلے جائیں تاکہ میں یہاں سے نکلوں۔ وہ روحانسی ہوتی مختلف دعاؤں کے ورد میں مصروف تھی۔ وہ اب کافی کے سپ لیتے ہوئے موبائل پر مصروف تھا۔ یک کسی جیسے کمرے میں کسی کو موجودگی کا احساس ہوا۔ چاروں جانب اپنی زیرک نگاہیں دوڑاتے ہوئے اٹھا اور سائڈ ٹیبل پر کافی کا مگ رکھتے ہوئے جو ہی نظریں سامنے کھڑکی پر لگے پردے پر پڑی تو وہاں کسی کے دھانی رنگ کی آنچل کی ہلکی سی جھلک دیکھ کر پہلے تو بے یقین ہوا، اس کے کمرے میں یہ کون ہو سکتا ہے؟ طیش کی ایک شدید لہر پورے جسم میں دوڑ گئی۔ جارحانہ تیوروں سمیت وہ آگے بڑھا اور جو ہی پردے ہٹائے سامنے کھڑی ہستی کو دیکھ کر وہ چند ثانیوں کو حیرت کی زیادتی سے ساکن رہ گیا۔ پھر یک ہوش میں آیا تو گرم خون دماغ میں گویا ٹھوکریں مارنے لگا۔ میرا نے سختی سے یوں آنکھیں میچ رکھی تھی گویا روزے قیامت ہی انہیں کھولنے کا تہیہ کر لیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ بولا نہیں بلکہ گررایا تھا۔ وہ سائیں وہ اماں چلی گئی تھی تو میں ادھر کام سے آئی تھی جی، وہ کپ کپاتی آواز میں بمشکل قابو پاتی بولی۔ اس عجیب و غریب وضاحت پر میر سالار شاہ کا پارا کچھ اور بھی ہائی ہو گیا۔ جسٹ شٹ اپ، اگلی بار تم یہاں نظر آئی تو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دوں گا تمہارا۔ چبا چبا کر بولتے نہایت بے دردی سے بازو سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کی
दहलीज से बाहर फेंका था। मीरा ने डुबडुबाई आंखों से इसे देखा और बिना अपनी चोट की परवाह किए उठी और अंधाधुंध भागते हुए वहाँ से निकली। मेरे कुरब से मेरे वजूद तक इसे इख्तलाफ तो सदा का था, मेरे गम से मेरे जनू तक ये फासला बस अना का था, मेरी हकीकत से मेरे ख्वाब तक वो बेखबर इंतहा का था, मेरी ज़िंदगी से मेरी सांस तक वो फ़लसफ़ा बस दुआ का था, मेरी तलब से मेरे नसीब तक ये मामला बस खुदा का था। अम्मा, क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? रात के तकरीबन 12:15 हो रहे थे जब वो अपने रेशमी लंबे बालों की चुटियाँ खोलते हुए यासी तदासी लातेदार चीर लगे शीशे में अपने अक्स देखती हुई शबाना बी से पूछ बैठी, अल्लाह अद्धे रात नूं आत्मा की कोई हाज़री उधरी तो नहीं होगी मेरा तेरे विच? ये तेरे दिमाग में यकायक ये सवाल क्यों आया थी? शबाना भी जो अब ऊँगने लगी थी इसके सवाल पर अचंभे से घूरते हुए बोली, बताएं ना अम्मा, मैं खूबसूरत नहीं हूँ या देखने वालों को मैं खूबसूरत नहीं लगती? मीरा ने झलाते हुए अपना सवाल दोहराया। हैं कौन देखने वाले? क्या बोले जा रही है? और ये रात के इस पहर तो शीशे के सामने चुड़ैल क्यों बनी बैठी है? वो तनक कर बोली। इनका इशारा इसके लंबे खुले बालों की जानिब था। चल सो जा बिटिया, सुबह जल्दी उठना होता है ना। फिर कहेगी कि अम्मा आप जल्दी उठा देती हैं। वो बाकायदा इसकी नकल उतारते हुए बोली और करवट बदल कर दोबारा से ऊँगने लगी, जबकि वो शीशे में दोबारा अपना अक्स देखने लगी। सफ़ेद चांद की तरह दमकती पेशानी, हिरनी की माने चमकती आंखें जो हमा वक्त अफसाने बयान करती थी, खड़ी सितवा नाक, गुलाबी संदली आरिस, गुलाब की पंखड़ियों की तरह नरम और नाजुक लब, लंबे रेशमी बाल, मखरूती उंगलियां, सफ़ेद दमकती सुराहीदार गर्दन, बिलाशबा वो कुदरती हुस्न से माला माल थी, मगर इसकी बेपनाह खूबसूरती भी इस बेहिस शख्स को पिघलाने के लिए नाकाफ़ी थी। अपने हाथ को कलाई से हिलाते हुए से आज दोपहर वाले वाक़े का ख्याल आया, जब मीर सालार के दरश्की से धक्का देने की वजह से इसके हाथ में मौजूद कांच की चूड़ियाँ इसकी कलाई में खुपकर कलाई ज़ख्मी कर गई थी। इसके गुस्से की बाबत सोचते वो नए सिरे से रोहांसी होने लगी। अल्लाह माफ़ करे तुझे मीरा, तो किस पत्थर से दिल लगा बैठी है, न जाने क्या लिखा तेरी किस्मत में। वो सोचते हुए गहरी सांस भरते उठी और सोने की तैयारी करने लगी। ये भी सच है कि संभलना है ज़रूरी मेरा, ये भी सच है कि संभलना ही नहीं चाहती मैं। वाह। बनायत उजलत में वापस आने की तैयारी में था। फरीदा बेगम माँ और ज़ीशान शाह से वो पहली मुलाकात कर चुका था और वहाज शाह समेत बाकी सबसे सुबह मर्दान खाने में इसकी अलविदाई मुलाकात हो चुकी थी। चूँकि दोनों हवेलियाँ गाँव शहर के वस्त में थी तो इसको यहाँ आने जाने में कोई ख़ास मसला दरपेश न था, मगर बाज़ औक़ात काम की ज़्यादती की बिना पर वो शहर में मुकीम फार्म हाउस पर ही ठहर जाया करता था। वो काम के सिलसिले में निकलता, फिर इसकी वापसी 1-2 हफ्ते कबल मुमकिन न होती थी। मीर सालार ने आज 2 रोज़ बाद वापस आना था, इसलिए वो नहायत उजलत में अपने निकलने को तैयार था, जब ही फरीदा बेगम चली आई। मीर सालार माँ को देखकर हौले से मुस्कुरा दिया। वो जानता था वो उदास ने। शाहज़ेब भी बिज़नेस के सिलसिले में बैरून मुल्क होता था और वो भी काम के सिलसिले में हवेली से दूर। वो माँ थी, इनकी उदासी फितरी थी और बजा भी। मीर तो कुछ दिन सुकून से हवेली में भी टिक जाया कर, वो खफकी से कहती बेड पर बैठ के। मीर सालार गहरा सांस भरते हुए इनके नज़दीक बैठा और इन्हें अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया। अम्मी साईं, आप जानती हैं मेरे काम किस कदर अहम होते हैं, मैं काम से लापरवाही हरगिज़ नहीं बरत सकता। रही बात हवेली की, तो मेरा आना जाना तो यहाँ होता ही रहा है ना, कोई महीने तो गायब नहीं रहता मैं। वो तसल्ली आमेज़ अंदाज में बोला। फरीदा बेगम ने बेटे की पेशानी चूम ली। मीर, तुझसे बहुत ज़रूरी बात करनी है बेटा, कुछ तौक़ुफ़ के बाद इन्होंने कहा तो मीर सालार ने रिस्ट वॉच देखी। अम्मी साईं ज़रा जल्दी, क्योंकि मुझे निकलना भी। वो हमतन गोश हुआ। बेटा सायरा चच्ची साईं ने मोरे से रोशी के लिए तुम्हारा कहा है। रोशी की भी यही ख्वाहिश है। मुझे मोरे ने तुम्हारी मर्ज़ी मालूम करने को कहा। तुम्हारा जवाब क्या सालार? वो उम्मीद भरी नज़रों से देखती हुई बोली, जबकि मीर सालार के असाब तन गए। रोशी, मेरा ख्याल रोशान ने बीबी। अम्मी साईं प्लीज़, मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता। आपको पता है मैं इस सब से दूर रहना चाहता हूँ, और रोशी के मुतालिक मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा और ना ही कभी ऐसी कोई उम्मीद दिलाई जो मेरे मुतालिक इस नौयत का सोच कर बैठ गई। आप मोरे को बोलते कि मैं फ़िलहाल इन सब के लिए तैयार नहीं हूँ। वो सख्त लहजे में 2 टोक बोलता उठ खड़ा हुआ। फरीदा बेगम ने बेबसी से देखा। इन्हें इसका जवाब पहले मालूम था, मगर वो मोरे के हुक्म पर दोबारा मीर से बात करने आ गई थी। मीर, बात तो सुन बेटा, अभी सिर्फ मंगनी कर देंगे, कौन सा निकाह कर रहे हैं? क्या कमी है रोशी में? मीर खूबसूरत है, सलीका मंद है। इन्होंने फिर से एक कोशिश करनी चाहिए, मगर सामने मीर सालार था, इसे आराम करना मुश्किल तरीन अमर था। मैं लेट हो रहा हूँ अम्मी साईं, अब इजाज़त दें मुझे। इनकी बात यकसर नज़रअंदाज करके वो इनके सामने प्यार लेने को झुका तो फरीदा बेगम ने भी चुप साध कर इसकी पेशानी चूमी और ढेरों दुआएं देते हुए इसे रुखसत करने इसके पीछे हो ली। वो लाउंज पार करते हुए बड़े से बरामदे में मसनद के सहारे बैठी मोरे की जानिब चलाए, जिन्होंने ताज़ा पान से अपने होंठ लाल किए हुए थे। वो इनसे रुखसती लेने को इनकी जानिब झुका। इन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए पेशानी चूमी। हाय हाय, ओही भावें पान दी लग गई है, जो मूँह लाल किया ना, वो सलार दी पेशानी ते लग गया होवे। दौर फिटे मुँह। जुग जुग जियो मेरे पुत्र, सोना रब मज़ीद कामयाबियाँ दे, आमीन। इनसे दुआ लेने के बाद वो खुदा हाफिज़ बोलता हुआ हर मुआफ़ से अलविदाई किलमात के बाद बाहर की जानिब पड़ गया। हाँ अब बोल फरीदा, बात की तूने सालार से? फरीदा बेगम जो आबदीदा सी तख्त के पास ही खड़ी बेटे की सलामती की ज़ेर लब दुआएं कर रही थी, मोरे की आवाज़ पर चौंक कर इन्हें देखे लगी। मोरे को खोजती हुई नज़रों से फरीदा बेगम के चेहरे का मुआयना कर रही थी।
وہ دراصل میں مورے وہ تیار نہیں ہے، اس کا کہنا ہے وہ فی الحال ان سب چیزوں کے لیے تیار نہیں، اور مزید یہ بھی کہ اس نے روشنی کے متعلق کبھی ایسا نہیں سوچا۔ فریدہ بیگم نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ جواب دیا، مطلب انکار کر دیا، لیکن کیوں کیا؟ کیا وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے؟ مورے نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں مورے، اتنا تو مجھے یقین ہے وہ کسی کو پسند نہیں کرتا، بس وہ فی الحال تیار نہیں ہے۔ فریدہ بیگم کے جواب پر مورے نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا۔ اسی اثنا میں سائرہ بیگم وہاں آ گئی۔ کیا کہا میر نے بھابھی بیگم؟ مجھے پتہ وہ انکار نہیں کرے گا، میری روشنی تو لاکھوں میں ایک ہے، پھر انکار کی کوئی وجہ تو بنتی نہیں۔ پرجوش سی سائرہ بیگم ایک تسلسل سے بولتے ہوئے دھپ سے تخت پر بیٹھ گئی۔ تو جا فریدہ، میں بات کر لوں گی۔ مورے کے کہنے پر فریدہ بیگم جلدی سے وہاں سے کھسک لی۔ ویسے بھی انہیں سائرہ بیگم کے رد عمل کا بخوبی علم تھا، ایڈا بھی بندہ خوش فہم نہ ہوئے۔ بلیک شرٹ اور جیکٹ پر بلیک جینز، سیپتن کے نوکدار جوتوں سمیت سن گلاسز لگائے وہ بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہوا کے جھونکے سے کچھ لائٹ براؤن بال کشادہ پیشانی پر آ گرے۔ مرحا جسے آج اس کے جانے کی خبر ہو چکی تھی، صرف اس کی الوداعی جھلک کے لیے اتنی بڑی حویلی عبور کرتے پھولی سانسوں سمیت ٹیکسی کی جانب آئی تاکہ گاڑی گیٹ سے باہر نکلتے وقت اسے میر سالار کی صرف ایک جھلک نصیب ہو جائے، اور وہ واقعی ہو بھی گئی تھی۔ وہ یکٹک اسے دیکھے جا رہی تھی، مگر وہ ہمیشہ کی طرح اس کی موجودگی سے بے خبر تھا۔ گاڑی جیسے گیٹ سے باہر نکلی، وہ جیسے ٹرانس سے نکل کر حال میں لوٹ آئی۔ آس پاس کے مناظر اس کے جاتے پھیکے لگنے لگے، یہاں تک کہ وسیع اور عریض حویلی جس میں مکینوں کی کمی نہیں تھی، مگر اس ایک شخص کے چلے جانے سے ویران لگنے لگی تھی۔ وہ ایک اداسی کسی کیفیت میں چلتی ہوئی حویلی کے دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ عالم محبت میں، ایک کمال وحشت میں، بے سبب رفاقت میں دکھ اٹھانا پڑتا ہے، تتلیاں پکڑنے کو دور جانا پڑتا ہے۔ حرم کے کالج سے 2 روز کی غیر موجودگی کے باعث آج وہ خود سویرا دی بہن کو بی جان کے ساتھ بڑی حویلی چلی آئی تھی۔ بڑی حویلی سے بقیہ جو لڑکیاں ابھی تعلیم مکمل کر رہی تھی وہ بھی اسی کالج میں جاتی تھی، بس درجات کا فرق تھا۔ اسے حرم سے ملنے کا بھی موڈ ہو رہا تھا، ساتھ ہی یہ سوچ کر آئی تھی کہ بڑی حویلی میں سب سے ملاقات ہو جائے گی۔ بی بی جان تو مورے کے پاس تخت پر ٹک گئی۔ ہمیشہ کی طرح مورے نے ان کا بھرپور سواگت کیا تھا۔ ارے زلیخا، آؤ بیٹھو، تمہیں یاد کر رہی تھی، سوچ رہی تھی شنوں کے ہاتھوں پیغام بھجوا دو، اور دیکھو تو خود ہی آ گئی۔ انہوں نے ایک بڑا سا پان منہ میں رکھتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی ایک پان بنا کر زلیخا بی کو تھمایا۔ وہ دونوں خواتین اب ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف ہو چکی تھی۔ سویرا اور زوفا مورے سے سلام دعا کر کے مسکراتے ہوئے اندرونی حصے کی جانب بڑھ گئی، جہاں گویا کزنز کا میلہ لگا ہوا تھا اور ایک دوسرے کے مابین گپ شپ جاری تھی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا، کچھ لڑکے شکار پر گئے ہوئے تھے جبکہ کچھ ڈیرے پر، اس وقت بس لڑکیوں نے رونق لگائی ہوئی تھی۔ زوفا اور سویرا کو دیکھ کر ان سب کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، وہ دونوں بھی سب کے ساتھ لائک میں مصروف ہو گئے۔ زوفا، اچھا وہ حرم نہیں گئی 2 روز کالج، تم نے اسی بہانے بڑی حویلی کا چکر تو لگایا؟ تم پورے 2 ہفتے بعد آئی ہو، باقی سب تو چکر لگاتے رہتے ہیں، مگر تم اپنا کوٹا بس حرم سے مل کر پورا کر لیا کرو، ہم تو تمہارے کچھ نہیں لگتے نا۔ عثمان نے ناراضگی سے کہا تو زوفا فوراً اپنی جگہ سے اٹھی اور عثمان کے قریب بیٹھ کر اسے ساتھ لگاتے ہوئے چٹ اس کے گالوں پر پیار کیا۔ ارے کیسے باتیں کر رہی ہو ادی، میں بھلا ایسا سوچنے کی گستاخی کر سکتی ہوں کیا؟ کالج سے تھکی ہوئی آتی ہوں، پھر نکلنے کا دل نہیں کرتا، آج کل اسٹڈیز کا برڈن بھی زیادہ ہے نا، اس نے اپنے مخصوص میٹھے لہجے میں وضاحت دیتے ہوئے کہا تو عثمان کی ناراضگی زائل ہوئی۔ یار ہمیں سویرا دی کا تو پتہ ہے کہ وہ آلریڈی ایک کھونٹے سے بندھی ہوئی ہے، پر زوفا بی بی کا بھی ابھی کوئی انتظام ہو جانا چاہیے۔ زارا کے شرارتی انداز پر جہاں باقی سب نے اس کا ساتھ دیا، وہیں زوفا کے چہرے کا رنگ فک سا ہو گیا، شدت ضبط سے چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس کے چہرے کی سرخی کو سب نے شرم سے تشبیہ دی اور مزید اسے چھیڑنے لگے۔ زوفا کو ایسا محسوس ہوا یہ سب لوگ اس کے رستے زخموں پر نمک چھڑک رہے ہیں۔ چھیڑ چھاڑ کا یہ سلسلہ نہ جانے کب تک جاری رہتا ہے کہ اسے لاؤنج میں کسی کی آمد کا احساس ہوا۔ جو ہی اس نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا وہیں ساکن رہ گئی۔ فاصلے کے ساتھ کھڑا وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکندر شاہ تھا۔ اس نے گمسم سی کیفیت میں حرم کو دیکھا، جس کے چہرے پر سکندر شاہ کو دیکھ کر قوس قزح کے رنگ بکھر گئے تھے۔ گویا حرم کی کالج سے 2 روز کی غیر حاضری کی وجہ یہ تھی۔ اس نے ٹرانس کی سی کیفیت میں سکندر شاہ کو سلام کیا تو اس پر ایک اچٹتی نظر ڈال کر فاصلے کے ساتھ صوفے پر براجمان ہو گیا۔ بہت عام سی نظر تھی، بالکل زوفا شاہ کی محبت کی طرح۔ حرم بھی اٹھ کر سکندر کے پاس جا بیٹھی تھی۔ زوفا نے سختی سے اپنے دل کو سرزنش کی اور دل پر جبر کر کے اپنا پورا دھیان اسوا وغیرہ کی باتوں کی جانب لگانا چاہا، مگر بے سود۔ سکندر شاہ کا سامنا اس سے کافی دنوں بعد ہوا تھا، کیونکہ وہ اس کی موجودگی میں یہاں آتی نہیں تھی۔ سکندر کی حاضری غیر حاضری کی خبر اسے بآسانی حرم سے مل جایا کرتی تھی، مگر اس بار حرم کے کالج نہ آنے کی وجہ سے یہ اہم خبر اس تک نہ پہنچ سکی۔ وہ اس وقت سکندر شاہ کی جانب دیکھنے سے مکمل طور پر اجتناب برت رہی تھی، حالانکہ وہ اس سے زیادہ فاصلے پر نہ تھا۔ اسے لگا اس نے اگر ایک بار اور اسے دیکھ لیا تو وہ یہیں پتھر کی ہو جائے گی، مگر آخر کب تک؟ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے چوڑ نگاہوں سے ان دونوں کی جانب دیکھا۔ ان کے مسکراتے چہروں کو دیکھ کر گویا اس کے زخم کچھ اور بھی ہرے ہو گئے۔ وہ اس لیے اس شخص کے سامنے آنے سے ڈرتی تھی، وہ خود کو اذیت دینے سے ڈرتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد سکندر شاہ کے چلے جانے کے بعد حرم کس کے پاس آ بیٹھی اور پھر اس کی نہ ختم ہونے والی باتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے ہوں ہاں کرتی رہی، ذہن اور دل پر جو شگفتگی حویلی میں داخل ہونے پر تھی وہ اب اپنا وجود کھو چکی تھی۔ وہاں اداسی تھی اور ایک سکوت ہے، مکمل سکوت۔
वक्फे वक्फे से इन सब की बातों में हिस्सा लेती रही ताकि इन लोगों को कुछ महसूस ना हो, लेकिन दिल की दुनिया में एक तबाही सी मच चुकी थी। फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था। सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था। सायरा बेगम ने मीर सालार के इनकार का जब रोशाने को बताया तो उसके अंदर भांबड़ चल उठे। इसके वहमो गुमान में भी न था कि मीर सालार इसे ठुकरा सकता है। इससे सी हसीन और जमील लड़की को गुस्से से इसका अंग अंग जल रहा था। इसने दिल ही दिल में तय कर लिया कि इस चीज़ का बदला किसी न किसी सूरत में मीर सालार से ले करेगी। इसके नज़दीक मीर सालार ने इसकी खूबसूरती की तौहीन की थी। चूँकि सायरा बेगम को भी बेटी का ठुकराया जाना पसंद तो ना आया, लेकिन बकौल इनकी परियों जैसा हुस्न रखने वाली इकलौती बेटी को इस हवेली में बहुत से लड़के मिल जाएंगे। इनके बरक्स इनकी बेटी ने अब इस चीज़ को अपनी अना और नस्वानियत की तौहीन का मसला बना लिया। पता नहीं वो अपने मसाज के कौन कौन से जौहर दिखाने वाली थी। एक तो दौर फिटे मुझे अना ना मसला बनता ना, फिर पता नहीं कोई ना कोई चान ज़रूर चढ़ के रहता। हूँ देखो रोशाने बीबी की चान चाड़ दी। मीरा हवेली के दूसरे मंजिल की सफाई कर रही थी। फिर वह सफाई की घर से मीर सालार के कमरे में दाखिल हुई तो जैसे रोम रोम में एक सुकून की लहर से दौड़ गई। इसकी गैर मौजूदगी में सफाई घर से कोई इसके रूम में दाखिल होने की जरूरत नहीं करता। फिर इसकी मौजूदगी में तो बात ही बहुत दूर की थी, मगर मीरा बख्श इस पल ये बात बिल्कुल फरामोश कर चुकी थी। वो कमरे में नज़रें दौड़ाने लगी जहाँ हर चीज़ नफासतों से लेके से अपनी जगह मौजूद थी। आहिस्ता कदमों से बेखुद अंदाज में चलती हुई बेड पर आ बैठी और मीर सालार के तकिए पर धीरे से हाथ फेरा तो रूह तक में एक गद्दाज सा एहसास उतर गया। इसके बाद वो ड्रेसिंग टेबल के नज़दीक आ खड़ी हुई जहाँ मुख्तलिफ ब्रांड के परफ्यूम्स और दीगर चीज़ें नफासत से रखी गई थी। वो एक एक शय को छू कर इस शख्स का लम्स अपने अंदर उतार रही थी। ड्रेसिंग टेबल के बाद वो वार्डरोब खोलकर इसके कपड़े देखने लगी। साथ ही वार्डरोब के एक हिस्से में रखे चंद रुमाल में से इसका एक रुमाल उठाकर इसकी खुशबू को इसमें तलाश करने लगी। फिर वो एकाएक होश में आई रुमाल रखने लगी थी कि फिर कुछ सोचकर इसने रुमाल को छोटा सा तय करके अपने दुपट्टे के पल्लू में बांध लिया। वो इस सब के दौरान इस बात से कतई तौर पर बेखबर थी कि दो शोला बार निगाहें बालकनी की जानिब से खुलने वाली खिड़की के शीशे के इस पार इसकी एक एक हरकत मुलाहिजा कर रही है। मीरा बख्श का एक दाम इसके लिए कौन सी तबाही लेकर आने वाला था, वो इस बात से अनजान अपनी मोहब्बत के नशे में सरशार थी। उनके लिए दो शोला बार निगाह आ गई हैं जी इतने मीर सलार के कमरे में। सुबह के 7 बज रहे थे। छोटी हवेली में सब नाश्ते की मेज़ पर विराजमान नाश्ता करने में मसरूफ़ थे। बीजान इस पर जोफ़ा के ने काफ़ी दिनों बाद चक्कर लगाया बड़ी हवेली का। क्यों जोफ़ा? सवेरा ने जोफ़ा से पूछते हुए चाय का सिप लिया तो वो नवाला मुंह में रखते हुए खामोशी से हिला गई। ओ अच्छा, तो आप लोग बड़ी हवेली गए थे कल? वो बगैर शमोइल खान मौजूद है या नहीं हवेली में? जॉब से वापस आया अपनी? सारिम शाह ने नखूत और नफरत से चूर लहजे में शमोइल खान का पूछा। तुम्हें इस चीज़ से क्या सरोकार है सारिम? फयाज खान ने पोते को बरहमी से घूरा, जबकि बीजान समेत आसिया बेगम और सवेरा तासुफ से सर हिला कर आएगी। जोफ़ा खामोश नजरों से भाई को देख रही थी, जबकि बाकी सब भी इनकी गुफ्तगू मुलाहजा कर रहे थे। सरोकार? मुझे तो सरोकार है इससे दादा सही। जब तक मैं अपना बदला नहीं ले लेता चैन की सांस नहीं लूँगा। कान खोल कर सुन ले सब, वो ऊंची आवाज़ में बोला। खामोश हो जो सारिम, लिहाज भूल चुके हो? किस चीज़ का बदला? हाँ आखिर किस चीज़ का बदला? वो हमारे बड़ों का फैसला था, ना तो इसमें शमोइल का कोई फैसला है और ना ही किसी और का, समझे? ज़का खान ने सख्त लहजे में बेटे को बावर करवाया तो तंजिया हंसती है। कुछ भी कह ले बाबा साहब, मुंतहा मेरी है, सिर्फ मेरी। इसे पाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। अगर दोनों का निकाह बचपन में तय पा गया तो मैं भी तो बचपन से मोहब्बत करता हूँ मुंतहा से। जब तक वो मेरी नहीं हो जाती ना तो मैं चैन की सांस लूँगा और ना किसी और को लेने दूँगा। सारिम शाह जनूनी अंदाज में बोलते हुए उठा और तनतनाता हुआ बाहर निकल गया। और सब इसके गुस्ताखाना रवैये पर साख से बैठे रह गए। इतने बरस गुजर गए और आज भी इसकी ज़िद हर धर्मी वहीं की वहीं थी। न जाने इसकी ये ज़िद इन्हें हालात का कौन सा रूप दिखाने वाली थी। रात के 11 बज रहे थे जब मीरा शबाना बी के साथ थकी थकी सी टैक्सी में दाखिल हुई और चारपाई पर गिर सी गई, जबकि शबाना बी मुँह हाथ धोने के बाद अब ईशा की नमाज़ पढ़ने की तैयारी में थी। इसी दौरान मीरा को यकायक अपने पल्लू में बंधा इस संग दिल का वो रुमाल याद आया। वो बेसाख्ता उठ बैठी और शबाना बी से नज़रें बचाकर छोटी सी अलमारी में रखे अपने कपड़ों की तह में एहतियात से वो रुमाल रखती है। इसके बाद इसने फुर्ती से वज़ू किया और नमाज अदा की। इसी असना में अब शबाना बी सोने के लिए लेट चुकी थी, जबकि वह नमाज़ पढ़कर हंसपे मामूल अपनी लंबी चुटिया के बाल खोलकर बैठ गई। इसकी आदत थी कि हर रात सलीके से बालों की चोटी करके सोती थी। अम्मा सो गई क्या? इसने शबाना बी को मुखातिब किया। नहीं दी, आज मैं बहुत खुश हूँ। समझ नहीं आ रही अपनी खुशी लफ्ज़ों में कैसे बयान करूँ। शाह बीबी ने तो मेरी आधी फ़िक्र दूर कर दी, बस जल्दी से ये काम भी ख़त्म हो जाए। वो खुशी से कामते लहजे में बोली और बिस्तर पर उठ बैठी। ऐसा भी क्या कह दिया शाह बीबी ने? अम्मा आपकी खुशी देखकर तो ऐसे यूँ लगता है गोया आपके हाथों हफ्ते अकलीम आग लगी हो। मीरा शरारत से कहती फर्श से उठकर इनके पास आ बैठी। मेरी धी तुझे कैसे बताऊँ कितनी खुश हूँ। शाह बीबी ने आज मुझे बुलाकर तेरे रिश्ते की बात की है। मीर साईं है ना, इनका एक बहुत वफ़ादार मुलाजिम है वहाँ शहर में, तो शाह साईं ने इसकी बाबत शाह बीबी को बताया और तेरे लिए सोचा। तुझसे उम्र में कोई 20-21 साल ही बड़ा है। अल्लाह दौड़ फिटे मुँह ते खुशदा हो रही जिदा पता नहीं कोई बड़ा जोरदार रिश्ता लभे। सुनती मेरे मुँह जो बस वो छोटी सोच, छोटे लोग नहीं यार। देखो औलाद के लिए सोचो तुम देखो तो 20-21 वर्ष बड़ा बस।
لیکن عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا بچی، تجھے بہت خوش رکھے گا، میں کہاں تیرے رشتہ ڈھونڈتی پھرتی، بول۔ شاہزائی کا بڑا احسان ہے امبر۔ شبانہ بھی خوشی سے چہک کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے بولتی چلے گی، جبکہ میرا کو ایسا لگا کہ کسی نے اس کے سر پر زوردار دھماکہ کر کے اس کا وجود ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اچھال دیا۔ وہ ساخت سی پتھرائیہ آنکھوں سے شبانہ بی کو دیکھے جا رہی تھی۔ یکایک وہ ہوش میں اور تڑپ کر ان کا ہاتھ اپنے چہرے کے گرد سے ہٹا کر بستر سے نیچے اتر آئی۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں اماں؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں ہونے دوں گی اماں۔ وہ ہذیانی انداز میں بولتی بے بسی کے گہرے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ شبانہ بھی منہ کھولے حیرت زدہ سے تکنے لگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہے میرو؟ بول، تو انکار کیسے کر سکتی ہے؟ شاہ بی بی تیرا برا نہیں سوچ سکتی میری دھی۔ شبانہ بھی بستر سے اتر کر اس کے پاس آئی جو بے جان سی حالت میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ آپ کی میرو مر جائے گی اماں، میرے ساتھ یہ ظلم نہ کرے، میں مر جاؤں گی اماں، سچ میں، وہ گھٹی گھٹی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ بول۔ اس پر شبانہ بی نے تقریباً اسے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ نہیں رہ سکتی میں ان کے بغیر، سنا آپ نے اماں، میں نے محبت نہیں عشق کیا ہے، خدا را میرے جسم سے روح مت کھینچے اماں۔ وہ شبانہ بی کے گلے سے لگ کر زور زور سے رونے لگی۔ شبانہ بی نے جھٹکے سے خود سے الگ کیا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھاما، مگر اس پر گرفت سخت تھی۔ کس کے بغیر میرا؟ بول، وہ کون ہے؟ نام بتا۔ اس کے لہجے میں انجانا سا ڈر بسا ہوا تھا۔ میر سائیں، میں میر سائیں سے محبت کرتی ہوں اماں، آپ کی میرو ان کے بغیر ادھوری اور نامکمل ہے، خدا را مجھ سے میرے میر سائیں کو الگ مت کرے، مجھے اپنی دعاؤں پر پورا بھروسہ ہے، ایک روز وہ میرے ہو جائیں گے۔ اپنے حلق سے امڑتی چیخوں کو دبائے وہ کہتی چلی کہ اس وقت وہ سراپا لاچارگی اور عاجزی کا پیکر بنی ہوئی تھی۔ شبانہ بی کی آنکھیں اور منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ انہوں نے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا اور تقریباً دوڑتے ہوئے کمرے میں لگی چھوٹی سی کھڑکی کے پٹ بند کیے۔ پھر خوفزدہ انداز میں دروازے کی جانب دیکھا جو کہ پہلے سے بند تھا۔ دوسرے کمرے میں مقیم ملازمین کے کانوں تک یہ بات جا پہنچتی تو نہ جانے ان دونوں ماں بیٹی کا کیا حشر ہوتا۔ وہ اب بھی زاروں قطار رو رہی تھی۔ شبانہ بھی لپک کر اس کے پاس پہنچی اور اس کے ہونٹوں پر ہاتھ جما کر گویا اس کی سسکیوں کا گلا گھونٹنا چاہا۔ میری بات غور سے سن میرا، آج تو نے یہ بات کر دی، لیکن اگلی بار میں نے تیرے منہ سے ایسی کوئی بھی بکواس سنی تو تجھے زندہ دفن کر دوں گی۔ تو اپنی اوقات بھول گئی کیا؟ بول ہے بول۔ ارے ہماری اوقات تو ان کے برابر کھڑے ہونے کی نہیں، اور یہ تو کیا کیا خرافات سوچے بیٹھی ہے، بول۔ غم و غصے سے کانپتی آواز میں شبانہ بی نے اس کے منہ پر اپنے ہاتھ کا دباؤ کچھ اور بھی بڑھا دیا۔ میرا کی آنکھیں اور چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہے تھے۔ شبانہ بی کو احساس ہوا تو ہاتھ ہٹا کر اسے بستر کی جانب دھکیلا۔ وہ کھلے بالوں سمیت بستر پر ٹھہر سی گئی۔ وعدہ کر میرا، بول کہ اب تو ایسی کوئی بکواس نہیں کرے گی، بول۔ انہوں نے جھٹکے سے اس کا شکستہ وجود کو اٹھا کر بٹھاتے ہوئے پوچھا، جس کے چہرے کے تاثرات پتھر سے جبکہ انداز ساکن تھا۔ اماں کیا ہم جیسے لوگوں کا محبت کرنا جرم ہے؟ اس نے بے دردی سے اپنے آنسو صاف کر کے شبانہ بی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ لہجہ عجیب ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، آنکھوں میں عجیب سا درد ہلکورے لے رہا تھا۔ شبانہ بی بے ساختہ نظر چڑھا گئی۔ یہی سمجھ لے انہوں نے سپاٹ لہجے میں کہا تو میرا کے ہونٹوں پر ایک مزمل سی مسکراہٹ آ گئی جو فوراً ہونٹوں کے گوشوں میں کہیں گم ہو گئی۔ تو پھر مجھے اپنے ہاتھوں سے مار کر دفن کر دے اماں، کیوں؟ کیونکہ میر سائی کے بغیر تو میرے اس زندگی کا تصور میرے لیے ناممکن ہے۔ اب کی بار اس نے بے تاثر آنکھوں سے شبانہ بی کو دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہی کروں گی، فکر نہ کر۔ اب اگر تو نے ایسا ویسا کچھ سوچا اور کہا میرا تو سمجھ لے تیری ماں تیرے لیے مر گئی، اور ہاں کان کھول کر سن لے، ہوگا وہی جو میں چاہتی ہوں، سمجھی؟ اب چپ چپ سو جا، صبح بہت سے کام ہے، وہ سخت لہجے میں کہہ کر اپنے بستر پر لیٹ گئی، جبکہ وہ لٹی پٹی سی بات بکھرائے بیٹھی اپنی تقدیر پر ماتم کنا تھی۔ کیا اتنی ارزاں تھی اس کی محبت؟ کیا وہ ساری عمر ایسے ہی تہی تاما رہ جائے گی؟ سوچتے ہوئے اس کی آنکھیں نئے سرے سے برسنے لگی، اور یہ برسات نہ جانے کتنی دیر تک جاری رہنے والی تھی۔ ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں، میرے نغمات کو انداز نواں یاد نہیں، میں نے پلکوں سے در یار پر دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں، صرف دھند لائے ستاروں کی چمک دیکھی ہے، کب ہوا کون ہوا کس سے خفا یاد نہیں، زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ گزشتہ رات تو آنکھوں ہی آنکھوں میں کٹ کی، اب کچھ اپنی تقدیر پر ماتم کرتے اور کچھ آنسو بہاتے۔ وہ صبح اٹھی تو سر بے تحاشا بھاری ہو رہا تھا اور آنکھیں الگ چل رہی تھی، مگر بے حس بنی نماز فجر کے بعد شبانہ بی کے ساتھ حویلی چلی ہے، اور جہاں کچھ کام نپٹا کر اسے مدرسے بھی جانا تھا، اس کے امتحانات بھی جلد شروع ہونے کو تھے۔ وہ سین کے پاس سے گزری تو شاہ بی بی کی آواز سن کر وہیں ٹھہر گئی۔ وہ شبانہ بی سے مخاطب تھی۔ جلد از جلد اپنی بیٹی کو بھی اپنے گھر کا کر کے پرسکون ہو جا شبانہ، ویسے تو یہ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا ہے، بس تجھے یہ بتانے کے لیے بلایا تیری بیٹی امتحانات سے فارغ ہو جائے تو اس کا نکاح ہم ماجد سے پڑھوا دیں گے۔ انہوں نے بات ختم کر کے پان منہ میں رکھا تو شبانہ بھی عاجزی اور خوشی سے بے حال ہوتی ان کے قدموں میں گر گئی۔ بہت شکریہ شاہ بی بی، میں تو بہت مطمئن ہوں، اور میرو بھی، آپ کا ہر فیصلہ سر آنکھوں پر، انہوں نے خوشی سے لبریز کانپتے لہجے میں کہا، اور شاہ بی بی کے پھیلے ہوئے پیروں کو دبانے لگی، اور دروازے پر کھڑی میرا کا دل ان کی گفتگو سن کر خون خون ہو گیا۔ آنکھوں میں دھند سی اتر آئی، ٹوٹے دل کی کرچیاں سمیٹنے کی کوشش میں ہلکان وسین کے دروازے سے ہٹ گئی۔ ایسا ٹوٹا ہے تمناؤں کا پندار کے بس، دل نے جھیلے ہیں محبت میں وہ آزار کے بس، ایک لمحے میں زمانے میرے ہاتھوں سے گئے، اس قدر تیز ہوئی وقت کی رفتار کے بس، کل بھی صدیوں کی مسافت پہ کھڑے تھے دونوں، درمیاں آج بھی پڑی ہے وہ دیوار کے بس۔
बीजान सर हाथों में थामे सदमे में बैठी थी। पास ही बैठी आसिया बेगम ज़ोफ़ा की अम्मी का हाल भी इनसे कुछ मुख्तलिफ ना था। सवेरा और ज़ोफ़ा भी खामोशी सादे बैठी हुई थी। ना जाने इस लड़के की हदधर्मी हमें कौन कौन से दिन दिखाने वाली है। इसे समझाओ आसिया, ये लड़का तो बगावत पर उतरा है। बीजान को सालिम शाह की आज की हरकत पर हकीकी सदमा पहुंचा। इनकी बात पर आसिया बेगम गहरी सांस भर कर रह गई। मैं क्या समझाऊं बीजान, वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। इसे इसके हाल पर छोड़ दें, जब शिकस्त होगी तो खुद ही हार कर पीछे हट जाएगा। बेचारगी से कहते कहते आखिर में इनका अंदाज़ मुझसे भरा हो गया। सवेरा ने भी आसिया बेगम की तायद की, जबकि ज़ोफ़ा ने दिल ही दिल में सालिम शाह से बात करने का तहैया कर लिया। शाम के साए गहरे हो रहे थे जब वह हवेली में दाखिल हुआ। वो तख्त पर बैठी मोरे के पास चला आया, जो आंखें बंद किए तस्बीह के दाने गिराने में महव थी। सलाम की आवाज़ पर इन्होंने आंखें खोली तो सामने मीर सालार खड़ा था। हैरत अंगेज़ तौर पर इस बार इसने दो दिनों के अंदर ही चक्कर लगा लिया था। वालेकुम अस्सलाम, खैर से आ गया बच्चा? शुक्र है तेरा मालिक। यकायक इनकी नज़र मीर सालार के बाजू पर पड़ी, जहाँ सफ़ेद शर्ट पर खून के कतरे वाज़ेह तौर पर नजर आ रहे थे। ये क्या हुआ मीर? इन्होंने फिक्रमंदी से पूछा। इसी असना में सायरा बेगम भी वहाँ आ गई और बेटे को देखकर खुशी हो गई, मगर फ़ौरन ही इनके चेहरे पर परेशानी के तासरात नमूदार हो गए। कुछ खास नहीं मोरे, बस कुछ मुल्ज़मान थे जो दरकार थे हमें। काफ़ी देर से वो फ़रार की राह तलाश कर रहे थे। बिलाखिर सुराग लगाकर जब रेड की तो इनकी जानिब से जवाबी कार्रवाई में ये हुआ। फ़िक्र न करें, मामूली सा ज़ख़म है, वो हाथ तो आ गया, अब तो ज़िंदगी भर रहा ही मुमकिन नहीं। इन्हें तफसील से आगाह करके वो पास खड़ी हरम की जानिब मतवज्जह हो गई, जो खुद भी काफ़ी परेशान लग रही थी। मीर, तुझे तो बुखार हो रहा है और तू कह रहा कि मामूली सा ज़ख़म है। वो इन्हें तसल्लियाँ तो दे रहा था, मगर दर हकीकत इसकी सुर्ख आंखें इसकी अंदरूनी तबीयत की ख़राबी की निशानदी कर रही थी। सारा बेगम बेतरह परेशान होगी। उफ़ अम्मी साईं, आप ख्वामखा परेशान हो रही है, सब ठीक है? वो इन्हें रिलैक्स रखने की कोशिश करता हुआ बोला। कुछ ही देर में गोया वहाँ हवेली में इस वक्त मौजूद तमाम नफूस मौजूद थे। पता नहीं वो कौन मुखबर था जिसने इस तेज़ी से पूरी हवेली में खबर फैलाई थी। सलार यार, तू आराम कर, ऐसी सिचुएशन में बुखार भी आ जाता, फ़िलहाल तुझे रेस्ट करना चाहिए। सलार शाह ने मीर सालार से कहा तो वो गहरी सांस भरता उठा। इस बात में सर हिलाकर सिकंदर शाह ने मीर सालार से कहा तो वो गहरी सांस भरता उठा, अस्पात में सर हिलाकर वहाँ से निकल गया। पीछे सायरा बेगम सकीना मुलाजमा को सलार के कमरे में ठंडे पानी की पट्टियाँ लाने का कहकर खुद भी ऊपरी सीढ़ियों की जानिब बढ़ गई, और इनके पीछे हरमो अफाफ भी थी। वो सुगरा मुलाजिम दीनों की बेटी के साथ ऊपर छत पर फैलाए मेवे समेटने आई थी। साथ ही दोनों वहीं बैठकर दुनिया जहाँ की गपशप करने के बाद ही नीचे उतरी। जुलाबी मिरहा की ही हम उम्र थी, वो दोनों साथ ही मदरसे जाती थी। वो दोनों जैसे ही नीचे उतरी तो जुलाबी जिस मुलाजमा जैसे इन दोनों के इंतज़ार में थी, वो इन्हें देखते शुरू हो गई। ओ मिरू और सुगरा, कुछ खबर है तुम दोनों को? इसका पुरस्कार लहजा और अंदाज देखकर इन दोनों के भी चेहरे पर तजस्सुस फैल गया। अरे अपने मीर साईं है ना, वो शहर से आ गए 1 घंटा पहले, उन्होंने गोली लगी है, तबीयत नहीं ठीक इनकी, मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है बेचारे। इसने अफसोस से कहते एक हाथ कमर पर और एक हाथ हथेली ठोड़ी पर टकाई। सुगरा का मुंह खुल गया, जबकि मिरहा पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा। क्या कब? मेरा मतलब ये कैसे हुआ? वो ठीक तो है ना? इसने बेकरारी से पूछा। दिल बेहद गदासा होने लगा। अब ये तो नहीं पता कैसे, खबर तो मुझे भी बाद में। वो कहती हुई बावर्ची खाने में चली कि मिरहा के दिल की दुनिया में तलातम बर्पा हो चुका था। कई बार इसका दिल चाहा वो ऊपर जाकर एक नज़र मीर सालार को देखा है, लेकिन वो शबाना बी की नाराज़गी के ख्याल से सिर्फ सोच कर ही रहेगी, क्योंकि वो जानती थी वो हवेली के अंदर अब एक जंबिश पर नज़र रखेंगे। तमाम कामों से फारिग होकर वो शबाना बी के हमरा अनेक्सी में आई तो न जाने कितनी देर दिल में पमता सवाल लबों पर आ ही गया। अम्मा, मैंने सुना मीर साईं को गोली लगी है, अब वो कैसे हैं? इसने सवालिया नज़र शबाना बी को देखा, वो जो वज़ू करने की तैयारी में थी। क्यों? तू क्यों पूछ रही है? इन्होंने तीखे तून से घूरा। क्या इंसानियत के नाते मैं इनका हाल नहीं पूछ सकती अम्मा? इसके सवाल पर शबाना भी बल खा कर रहेगी। मैं खूब अच्छी तरह जानती हूँ मिरहा कि तू दर हकीकत मुझसे क्या कहना चाह रही है। आखिर तेरी माँ हूँ मैं, इन्होंने जताने वाले अंदाज में कहा। जब जानती अम्मा सब कुछ, तो क्यों नहीं है ख्याल आपको मेरा? बताएं, आपको पता है मैं किस कदर परेशान हूँ जब से मीर साईं की बाबत ये सुना। खुदा के लिए अम्मा मुझे इजाज़त दे, मैं इन्हें सिर्फ एक नज़र देखना चाहती हूँ। वो लपक कर शबाना बी के पास आई, रूहानसी होकर बोली। खामोश मिरहा, बहुत हो गया तेरा तमाशा। क्या कहा था तुझसे मैंने? कल के आइंदा तू ऐसे खुराफात ना सोचेगी, ना बयान करेगी। तेरे पल्ले मेरी कोई बात नहीं पड़ती, जवाब दे। अपनी हैसियत नहीं देखती महारानी, और ख्वाबों की ऊंचाई तो देखो। इन्होंने गुस्से से कचकचा कर कहा तो मिरहा की आंखों में नमी सिमट आई। शबाना भी दी गाल तो सही है, बस इस दिल पे किसका जोर है, तेरी ओर खींचा जा रहा हूँ, जाने ये कैसी डोर है। एवला साहब होया मिरहा दे नाल। मोहब्बत हैसियत नहीं देखती अम्मा। मोहब्बत अगर हैसियत देखती तो मुझे मीर साईं से मोहब्बत होने की बजाय किसी कम हैसियत इंसान से मोहब्बत हुई होती। इसके लहजे में थकन सिमट आई थी। मोहब्बत हैसियत नहीं देखती, चल मान लिया, लेकिन ये जो दुनिया है ना मेरी धी, ये हैसियत ज़रूर देखती है। इसलिए इन ख्वाबों को पीछे भागना छोड़ दे जिनकी ताबीर ही मुमकिन नहीं। तेरे इम्तिहानात ख़त्म हो जाए तो जल्द से जल्द तेरे फ़र्ज़ से बख्तोश होना है। मज़ीद अब कुछ नहीं सुनना मुझे। चबा चबा कर कहते हुए शबाना बी ने नमाज की नीयत बांध ली। वो अपनी जगह साकिन खड़ी रह गई। अदा, मैं अंदर आ जाऊँ?
ज़ोफ़ा सारिम शाह के कमरे के दरवाजे पर खड़ी इजाज़त तलब कर रही थी। हाँ आओ ना। सारिम जो बेड पर लेटा हुआ था उठकर बैठ गया और ज़ोफ़ा को हल्का सा देखकर हल्का सा मुस्कुराया। जबकि वो कुछ चुप सी थी, वो बेड के साथ रखी चेयर पर बैठ गई। अदा, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। इसके लहजे में खफगी का तासर साफ तौर पर नुमाया था और सारिम शाह ने इसके अंदाज से भांप लिया वो ज़रूरी बात क्या हो सके। देखो ज़ोफ़ा, ना तो तुम मुझे दलीलों से कायल कर सकती हो और ना ही हवेली वाले। मैं वही करूँगा जो मेरा दिल चाहेगा। इस मामले में बहस नहीं, प्लीज़। वो गुस्से से कहता उठकर खिड़की में जा खड़ा हुआ तो ज़ोफ़ा भी चेयर से उठ खड़ी हुई। अदा, क्या तुम अपने होशो हवास गंवा बैठे हो? तुम इनका पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? हाँ, क्या मिलेगा तुम्हें दो दिलों को तोड़कर? जवाब दो। जब जानते हो कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो तुम खामोशी से पीछे क्यों नहीं हट जाते? अदा, इसी में हम सबकी बेहतरी है। ज़ोफ़ा ने जैसे दरख्वास्त की वो इसी लिहाज से बफर उठा। बस ज़ोफ़ा, बहुत बोल लिया तुमने। तुम अपनी फ़िलॉसफ़ी यहाँ मत छाड़ो। मुंतहा सिर्फ मेरी है। मैं ये बात पहले भी बावर करवा चुका हूँ सबको। इसको पाने के लिए किसी भी हद तक जाऊँगा, पहले बता दिया मैंने। वही मज़ीद बात करके मेरा दिमाग मत खाओ सब। वो सीखपा होकर चिल्लाया। तुम कितनी भी कोशिश कर लो अदा, लेकिन मुंतहा अदी की हकीकी खुशियाँ शमोइल अदा के साथ जुड़ी हैं। तुम महज अपना वक्त पर बात कर रहे हो। ज़ोफ़ा ने काटदार लहजे में कहा तो सारिम शाह के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट बिखर के रह गई। मुझे मत सिखाओ कि इसकी ज़िंदगी की खुशियाँ किससे जुड़ी हैं। जब वो मेरे कब्ज़े में होगी तो अपनी ज़िंदगी पर नाज करेगी। इसके लहजे में गुरूर रचा बसा था। ज़ोफ़ा इसे देखकर तासुब से सर हिलाती, तकरीबन पैर पटकती इसके कमरे से वॉकआउट कर गई। अद्दा ने डंगर जमाने दे नाल समझाने का कोई असर नहीं है। कुत्ते दी दम टेढ़ी रहनी। रात के 2 बज रहे थे। नींद मीरा की आंखों से कोसों दूर थी। शबाना भी तो नमाज अदा करके बेखबरी की नींद सो गई थी। एक वो थी जिसे किसी करवट सुकून न था। करवटें बदल कर जब वो थक गई तो उठ बैठी और अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई। अल्लाह, अद्धी रात नूं चली मेरा बीबी दीदारे यार वास्ते। यार नहीं तेन उत्थे वड़ के किसी पासे गाड़ देना। इसने मोहतात नज़रों से शबाना बी की जानिब देखा तो जो दूसरी जानिब करवट लिए खराटे ले ली थी। वो अपने बिस्तर से उठ खड़ी हुई लाचारगी से शबाना बी की पुश्त को देखने लगी। हाय हाय, मुझे माफ़ कर देना अम्मा, लेकिन तेरी बेटी अपने दिल के हाथों मजबूर है। वहाँ मीर से तकलीफ़ में है तो इतने मैं कैसे पुरसकून होकर सोच सकती हूँ? ये मेरे नज़दीक मेरी मोहब्बत की तौहीन है। दौड़ फिटे मुँह। जब तक मैंने एक नज़र देख नहीं लेती दिल को करार आना मुश्किल है। जाकर चित्तर खा फिर। इसने नम आंखों से दिल ही दिल में माँ को मुखातिब करते हुए कहा और आहिस्ता कदमों से चलती एनेक्सी का दरवाज़ा धीरे से खोलकर बाहर निकल आई। एक दफ़ा फिर अपने चारों जानिब नज़र दौड़ाने के बाद इसने आहिस्ता से दरवाज़ा भेड़ा और हवेली की जानिब बढ़ गई। हवेली में दाखिल होकर सहमे हुए अंदाज में दूसरे मंजिल के सीढ़ियाँ अबूर करते हुए दम बदम इसके धड़कनों में इजाफा हो रहा था। रात आरी से होते हुए मीर सालार के कमरे के दरवाजे पर आ खड़ी हुई। धड़कते दिल के साथ इतने आहिस्ते से दरवाज़ा खोला तो निगाहें सीधी बेड पर गई जहाँ वो अपनी तमाम तर वजाहत के साथ होशो खुद से बेगाना लेटा हुआ था। दरसते दिल के साथ वो धीरे धीरे चलती मीर सालार के सराहने आ खड़ी हुई। कमरे की लाइट चल रही थी इसलिए वो साफ़ तौर पर इसका चेहरा देख सकती थी। वो मुकम्मल गहरी नींद में था। खड़ी मगरूर नाक जिसके अटल अदालतों का पता दे रही थी और लब आपस में पेवस्त थे। वो बिलाशबा मर्दाना वजाहत का शाहकार था। मीरा के दिल की धड़कन इसे करीब से देखने पर और भी रफ्तार पकड़ चुकी थी। तुझको शायद नहीं खबर साईं, इश्क करता है मोतबर साईं, अपने सदमे से मार देता है इश्क मिलता नहीं अगर साईं, तुझको चाहा नहीं खुदा की कसम, तुझको पूजा है उम्र भर साईं, तुझको भूलें तो किस तरह भूलें, ज़ोर चलता है इश्क पर साईं, कोई दीवार है ना दर साईं, हम फ़कीरों का क्या है घर साईं, आबले पड़ चुके हैं पैरों में ख़त्म होता नहीं सफ़र साईं, कोई रहता है इस खराबे में ढूंढती है किसे नज़र साईं, साले रेत की तरह मुझको अपनी मुट्ठी में कैद कर साईं। इसने कांपते हाथों से इसकी पेशानी पर हाथ रखा तो बस पेशानी नीम गर्म थी। इसका मतलब इसका बुखार किसी हद तक उतर चुका था। मीरा ने सुकून का सांस लिया। उसकी पेशानी से हाथ हटाकर जाने के लिए मुड़ी। कुछ सोचकर इसने दोबारा मुड़कर मीर सालार की जानिब देखा जो हमस बेखबरी की नींद सो रहा था। वो धीरे से इसकी जानिब झुकी और अपने कांपते होंठ हौले से इसकी पेशानी पर रखती, फिर बेख्तियार पीछे हटी और सरद से इसके कमरे से बाहर निकले। अल्लाह, देख लो की चंद चाड़ दी, अब कुड़ी को चंद चाड़ के हटेगी। आज किसी कमरे का दरवाज़ा बंद करके इसने अपनी पेशानी पर मौजूद पसीने के कतरे पहुँचे। दिल इस कदर तेज़ी से धड़क रहा था गोया सीने की दीवारें तोड़कर बाहर निकल आएगा। वो भागने के अंदाज में सीने की जानिब बढ़ गई। मगर मोहब्बत में पागल इस लड़की को ये नहीं पता था कि पीछे कोई और भी था जो सारी चीज़ें ना सिर्फ देख चुका बल्कि अपने पास पुख्ता सबूत भी जमा कर चुका। यकीनन वही 2 अखां सी और ना ये देखो तो सही, और रात के 2 बजे तो बाहर उठ के ही रात के 2 बजे तक भी कोई जसूसी करने से जाग रहा सी। बड़ी हवेली में इस वक्त सब डाइनिंग रूम में खाने की नाश्ते की घर से मौजूद थे और जिन लड़कियों को कॉलेज जाना था वो सुबह कॉलेज के लिए रवाना हो गई थी। फरीदा, मीर की तबीयत अब कैसी है? वहाद शाह ने जूस का घूंट भरते हुए फरीदा बेगम से पूछा। मेज़ पर चाय रखती मीरा ने अपनी तमाम तर समातें फरीदा बेगम की जानिब लगा दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर है बाबा सही, सुबह मैंने चेक किया है। इस वक्त तो वो नाश्ता कुछ टाइम के बाद करने को कह रहा था, मगर अब तुम इसके लिए कुछ खाने के लिए ले जाओ मीरा।
انہوں نے بادشاہ کو جواب دیتے ہوئے پاس کھڑی میرا کو حکم دیا۔ وہ تو یہی سوچ کر خوش ہو گئی کہ پھر سے ایک بار اس دشمن جہاں کا دیدار نصیب ہوگا۔ یا کسی گزری رات کا وہ لمحہ یاد آتا جیسے اس کے سر سے لے کر پاؤں تک ایک سنسنی سی دوڑ گئی، جبکہ چہرہ سرخ ہو گیا۔ بمشکل دل کی حالت پر قابو پاتے ہوئے میر سالار کا ناشتہ لے جانے کی تیاری کرنے لگی۔ فریدہ بیگم کے کہنے پر وہ جوس کا گلاس، آملیٹ اور بریڈ ٹرے میں سجائے اوپر چلی گئی۔ وہ تو شکر تھا کہ شبانہ بی باغ کی صفائی میں مصروف تھی، ورنہ ان کی موجودگی میں تو اب یہ ممکن نہ تھا۔ وہ ٹرے ہاتھوں میں تھامے میر سالار کے کمرے کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی۔ کمرہ اندر سے بند تھا، اس نے ہولے سے دستک دی۔ آ جاؤ۔ اجازت ملنے پر وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ بیڈ پر تکیے کے سہارے نیم دراز لیپ ٹاپ پر مصروف تھا۔ سائیں، یہ ناشتہ لائی ہوں جی، میرا نے آہستگی سے کہا، درزیدہ نگاہوں سے دیکھا جس نے نظر تک اٹھا کے اسے نہ دیکھا تھا۔ رکھ دو، مصروف سے انداز میں کہا گیا۔ اس نے پاس پڑی چھوٹی سی ٹیبل پر ٹرے رکھی اور ایک بار پھر اس ستمگر کو دیکھنے لگی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اس کی خیریت دریافت کرے، لیکن ویسے صرف سوچ سکتی تھی۔ وہ کشمکش میں مبتلا کھڑی تھی کہ میر سالار نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹا کر سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو جیسے ہوش میں آتی پزل سی ہو گئی۔ وہ سائیں، کافی لاؤں یا چائے؟ اس نے مؤدب انداز میں سر جھکاتے ہوئے پوچھا۔ چائے، وہ مختصراً کہہ کر وہ دوبارہ کام میں محو ہو گیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی۔ تقریباً 10 منٹ بعد وہ اسپیشل چائے کے ساتھ دوبارہ اس کے کمرے میں موجود تھی۔ میر سالار اسی مصروفیت میں ناشتہ کر چکا تھا۔ اس نے چائے ٹیبل پر رکھی تو میر سالار نے ایک ہاتھ کی انگلی کو کی بورڈ پر چلاتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے چائے کا کپ اٹھا لیا۔ میرا خالی ٹرے اٹھا کر دروازے کی طرف مڑی۔ ٹھہرو، یہ کیا چیز ہے؟ اس نے واپس جاتی ہوئی میرا کو آواز دی تو وہ پلٹ کر استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ جی سائن، کیا چیز؟ اس نے اس کو گھورتی نظروں پر گڑبڑا کر پوچھا۔ چائے کی بات کرو، اس میں تم نے ایکسٹرا کچھ مکس کیا کیا؟ اس نے آنکھوں سے چائے کی جانب اشارہ کیا، لہجہ تفتیش بھرا تھا۔ جی سائن، ذرا سی ہلدی ڈالی ہے جی، اچھی بنی ہے نا؟ میرا نے چہکتے ہوئے کہا۔ واٹ آر یو آؤٹ آف یور سینسز؟ چائے میں ہلدی کون ڈالتا ہے؟ وہ غصے سے سلگتے ہوئے بولا۔ میرا بری طرح بوکھلا گئی۔ وہ سائن، بوکھلاہٹ میں اس کی آواز بھی بے ربط ہو رہی تھی کہ میر سالار نے ہاتھ کے اشارے سے جب وہیں روکا، وہ مزید گڑبڑا گئی۔ لے جاؤ اسے۔ اس نے ٹیبل پر رکھی چائے کی جانب اشارہ کیا، وہ رستے قدموں سے آگے بڑھی اور کانپتے ہاتھوں سے مگ اٹھایا۔ اس دوران اسے میر سالار کی کھورتی اور چپتی نظروں کا بخوبی اندازہ ہو رہا تھا۔ اور ہاں، اگلی بار چائے بنانے کا طریقہ کسی سے پوچھ لینا۔ وہ دروازے پر پہنچی تو پیچھے اس کی گسیلی آواز پر بنا مڑے سر ہلاتی باہر کی جانب بھاگی۔ احمق، زیر لب بڑبڑاتے ہوئے وہ سر جھٹکتا لیپ ٹاپ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے حرم کی زبانی پتہ چل چکا تھا کہ سکندر شاہ واپس چلا گیا۔ اس نے دل ہی دل میں بڑی حویلی کا چکر لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ شام کے 4 بجنے کو تھے جب تمام لڑکیاں باتیں کرتے ہوئے کالج کے گیٹ پر آ کھڑی ہوئی۔ یار زوفا، مجھے تیرے ساتھ حویلی جانا ہے، اسی بہانے بی جان کے ساتھ سویرا اور زری دی وغیرہ سے بھی ملاقات ہو جائے گی۔ حرم نے چنگم چگواتے ہوئے زوفا سے کہا تو اس کا بھی چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ حرم آپی، آپ کو تو بس موقع چاہیے زوفا آپی سے باتیں بگاڑنے کا۔ روشنی نے تبصرے پر حرم کا تیزی سے چلتا منہ رک گیا۔ ساتھ ہی اس نے آنکھیں نکال کر روشانے کو گھورا تو اس کی کھیکھی کے ساتھ باقی لڑکیوں کی بھی ہنسی نکل گئی۔ اسی اثنا میں دونوں ڈرائیور آ گئے تو حرم زوفا کے ساتھ چھوٹی حویلی، جبکہ باقی لڑکیاں زوفا سے جلدی آنے کا وعدہ لے کر بڑی حویلی کی جانب روانہ ہو گئے۔ چھوٹی حویلی پہنچنے کے بعد حرم کی گرم جوشی اور بھی عروج پر پہنچ گئی، جبکہ زوفا ملازمہ کو کھانا لانے کا کہہ کر سب کے درمیان بیٹھ گئی۔ بی جان سویرا وغیرہ سے ڈیرو پھادے کرنے کے بعد وہ زوفا کو ہمراہ اس کے کمرے میں آ گئی۔ ہائے قسم سے زوفا، کالج میں تو چلتے چلتے خواری ہوتی ہے یار، یہ صبح ہی کدھر رہ گئی ہے یار، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے۔ حرم نے زوفا کے نرم گرم بستر پر لیٹتے ہوئے پیٹ پر ہاتھ رکھ کے دہائی دی۔ بس آ جاتی، ابھی تم لیٹو، میں بس ابھی آئی۔ اس سے کہتی ہوں فالودہ بھی بنا دے، ہمارے اندر تک ٹھنڈک ادھر جائے گی ذرا۔ زوفا شرارتاً کہتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حرم لیڑے لیڑے بلا ارادہ کمرے میں نظر دوڑانے لگی کہ زوفا کی وارڈروب پر اس کی نظر پڑی۔ اوئے ہوئے، ذرا شہزادی زوفا کی کلیکشن تو چیک کروں۔ دل ہی دل میں سوچتے ہوئے وہ اٹھی اور وارڈروب کھول کر کھڑی ہوگی، جہاں سے لکھے ہوئے ترتیب سے ڈھیروں پرستائش کپڑے ہینگر میں لگے ہوئے تھے۔ اس نے نچلی دراز کھولی تو اس پر رکھی ڈائری پر نظر پڑتے ہی چونک گئی۔ او تو یہ گھنی میسنی صاحبہ ڈائری بھی لکھتی ہے، ذرا دیکھو تو۔ اس لڑکی نے کانوں کان خبر تک نہیں ہونے دی۔ اب آئے گا مزہ جب تمہارے بھی راز فاش ہوں گے ڈیئر زوفا۔ حرم نے چوک مسکراہٹ سمیت سوچتے ہوئے وارڈروب بند کی اور ڈائری اپنے بیگ میں ڈال لی۔ کچھ دیر بعد زوفا ملازمہ کے ساتھ ہی لوٹی۔ نہ پائی ڈائری، تیرے ہی طوطے کبوتر سارا کچھ اڑنا۔ حرم بی بی شاید ہدایت دینے میں سے اتنا وقت لگا تھا۔ کھانے سے انصاف کرتے ہوئے وہ دونوں دوبارہ شروع ہو گئی۔ کھانے کے بعد کچھ دیر ریسٹ کر کے جب حرم بڑی حویلی لوٹی تو وقت مغرب ہو چکا تھا۔ ہائے اماں، کیا بتاؤ کس قدر پیاری چوڑیاں تھیں، مجھے بھی ویسی چوڑیاں لے دیں اماں۔ تھوڑی مہنگی ہے مگر میری خوشیوں سے زیادہ تو نہیں ہے نا آپ کے نزدیک؟ وہ پچھلے 10 منٹ سے ان چوڑیوں کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی جو آج وہ مدرسے میں ایک لڑکی کے ہاتھوں میں سجی دیکھ کر آئی تھی۔ نہ صرف دیکھ کر آئی تھی بلکہ دام بھی پوچھ آئی تھی۔ اسے چوڑیوں کا بہت شوق تھا، اس لیے وہ اب ان چوڑیوں کے لیے پاگل ہو رہی تھی۔ وہ دونوں حویلی کی باہری سیڑھیوں پر بیٹھی تھی۔ شبانہ بھی کام کر کے تھک سی گئی تو ذرا سستانے کو سیڑھیوں پر آ بیٹھی اور وہ مسلسل ان کے سر پر سوار تھی کہ اسے چوڑیاں لے دیں۔ اتنی مہنگی چوڑیاں کیا کرے گی تو بتا؟ شبانہ بی نے اسے گھورا تو روحانسی سی ہو گئی۔ اماں ظاہر ہے پہنوں گی، لے دیں اماں، کوئی 1000 کی تو نہیں ہے، یہی کوئی 500 کی ہیں۔ وہ کوئی عام چوڑیاں نہیں ہیں بلکہ راجستھانی چوڑیاں جو کہ خراب نہیں ہوتی جلد۔
اس نے انہیں تفصیلات سے آگاہ کرتے ہوئے بیچارگی سے دیکھا۔ کہہ دیا نا نہیں لوں گی میرا، بات ایک بار میں سمجھ جایا کر، تیرے لیے کوئی اور چوڑیاں لے لوں گی میں۔ انہوں نے اسے سخت نگاہوں سے گھورا۔ اس بار آواز میں روب تھا، میرا کا منہ بن گیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ جب یہ اپنے پیچھے مردانہ آواز پر وہ دونوں ماں بیٹی اچھل پڑی اور جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہاں میر سالار کھڑا تھا، بلیک کرتا اور بلیک جینس میں، پیروں میں خصہ پہنے، وہ کندھوں پر شال لیے بے حد جاذب نظر لگ رہا تھا۔ میرا نے اپنے بے اختیار دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری، وہ شاید اب واپس جا رہا تھا۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں، اس نے سنجیدگی سے بولتے ہوئے دونوں کے چہروں پر باری باری نظر کی تو میرا نروس سی ہوتی شبانہ بی کو دیکھنے لگی جو بری طرح بوکھلا گئی تھی۔ کچھ نہیں سالار سائیں، یہ میرو تو پاگل ہے، انہوں نے ہنستے ہوئے ٹالنا چاہا۔ ہاں وہ تو خیر یہ ہے، شک نہیں اس میں کوئی۔ آپ مجھے اس میٹنگ کی تفصیلات سے آگاہ کیجیے جو یہاں سیڑھیوں پر بیٹھ کر ہو رہی تھی۔ اس نے چٹتی نظر میرا پر ڈال کر پہلے تو اس کو جتاتے ہوئے لہجے میں تعریف سے نوازا، پھر شبانہ بی کی جانب متوجہ ہوا۔ میرا کا منہ کھل گیا، جس قسم کے احمقانہ پن کا مظاہرہ اس نے اس کے سامنے اب تک کیا تھا، اس کے بعد اس کی جانب سے یہ تعریف تو میرا کا جائز حق تھی۔ گال تو صحیح ہے، وہ نہیں کہتے، بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ بس سائیں چوڑیوں کی ضد کری ہے۔ شبانہ بی نے لاشعوری طور پر میرا کو گھورتے ہوئے سالار کو وجہ بتائی، جبکہ میرا کچھ جذبت سی ہوگی۔ بنا کچھ کہے اس نے جینس کی پاکٹ سے والیٹ نکالا اور اس میں چند ہزار کے نوٹ نکال کے میرا کی طرف بڑھائے تو بری طرح گڑبڑا گئی۔ سرخ چہرے کے ساتھ اس نے میر سالار کی طرف دیکھا جہاں ہمیشہ کی طرح سنجیدگی نے ڈیرا ڈالا ہوا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے نوٹ تھام لیے۔ میرا دی تو موج ہوگی، 500 کی چوڑیاں سی، 1500 روپے جیب چ پالا، 2000 سی کی بوتے سی، چند نوٹ سی، باقی پیسے جیب چ پالا۔ شکریہ سائیں، اس نے دھیرے سے کہا مگر جیسے آواز گلے میں پھنس گئی۔ پتہ نہیں کیوں اس شخص کے سامنے اس کے حوصلہ آواز مختل سے ہونے لگتے تھے۔ اس کے بعد اس نے شبانہ بی کو بھی کچھ نوٹ پکڑائے اور اپنی ازلی بے نیاری سے چلتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ میرا نے نوٹوں کو مٹھی میں دباتے ہوئے گویا اس شخص کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرنا چاہا۔ سوچوں میں گم اس نے نظر اٹھائی تو شبانہ بی کو خونخوار نظروں سے خود کو گھورتے پایا۔ اب اس میں میری کیا غلطی اماں؟ اس نے انہیں بیچارگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں تیری نہیں، ساری غلطی تو میری ہے، تنک کر کہتے ہوئے تن فن کرتی اندر چلی گئی۔ وہ بھی منہ پھلائے ان کے پیچھے حویلی میں چلی گئی۔ میر سالار کے جانے کے بعد اس کی طبیعت پر تھوڑی سی اداسی چھا گئی تھی۔ حویلی کی گہما گہمی حسب معمول عروج پر تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے لیکن ہمیشہ کی طرح گپ شپ کا یہ سلسلہ تقریباً 12 بجے تک جاری رہنے والا تھا۔ مدرسے سے آنے کے بعد آج اسے سستانے کا بھی موقع نہیں ملا تھا، اس لیے وہ کافی تھک گئی تھی۔ شبانہ بی کے ذمے ابھی بہت سے کام تھے مگر اس کی تھکان کا خیال کرتے ہوئے انہوں نے اس کو انیکسی بھیج دی، یہ سوچ کر کہ اس کے حصے کا کام بھی نپٹا کر وہ بعد میں چلی جائیں گی۔ وہ انیکسی آئی اور آرام کی غرض سے پلنگ پر لیٹ کی یکایک اس کا دھیان میر سالار کی جانب چلا گیا۔ وہ کیا گیا تھا دل کی دنیا میں ہر سو اداسی چھا گئی۔ اس نے اپنے پلو میں بندھے ہوئے نوٹ نکالے اور بستر سے اٹھ کر اپنی چھوٹی سی الماری کھولی اور وہ نوٹ حفاظت سے الماری کے ایک حصے میں رکھ دیے۔ پھر کچھ یاد آنے پر اس نے اپنے کپڑوں کی تہوں میں جھانکا تو اس کے چہرے پر پریشانی کے تاثرات نمودار ہوئے۔ میر سالار کا وہ رومال اس کی الماری سے غائب تھے جس پر گزشتہ راتوں میں کسی رات بھی اس نے پین کی مدد سے آئی لو یو میر سائیں لکھا تھا۔ اولا غائب ہو گیا ہوں میرا بی بی، تیرے نا الٹی گنتی شروع میں کیا سی نا میرا بی بی نے کوئی نہ کوئی چاند چاڑنا۔ کہاں جا سکتا ہے، ادھر ہی تو رکھا تھا میں نے، سوچتے وہ گھبراہٹ کا شکار ہونے لگی۔ اس کا ذہن شبانہ بی کی جانب چلا گیا کہ ہو سکتا ہے ان کے ہاتھ لگا تو انہوں نے اس رومال کا وجود ہی ختم کر دیا۔ اس نے کپڑوں کے پاس رکھا اپنا درمیانہ سائز کا باکس اٹھایا جس میں اکثر اوقات وہ ضروریات کی اشیاء رکھا کرتی تھی، جس میں چوڑیاں سہر فہرست تھی۔ باکس کھولتے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس نے اپنی ایک عدد تصویر جو نہ جانے کس موقع پر لی گئی تھی، بہرحال اس نے وہ تصویر اپنے پاس محفوظ کر لی تھی اور آج وہ تصویر بھی اس باکس سے غائب تھی۔ اس کی گھبراہٹ دو چند ہوگی، اسی دھیڑ پن میں سے پتہ ہی نہ چلا کب شبانہ بھی کمرے میں آئی اور اب اس کے عین پیچھے موجود کھڑی اس کی حرکتیں ملاحظہ کر رہی تھی۔ یہ کون سے تو خزانے تلاش کر رہی ہے؟ ان کی پاٹدار آواز پر وہ اچھل پڑی۔ اف اماں آپ نے تو ڈرا ہی دیا، اس نے قدرے خفگی سے کہا، پھر جھجکتے ہوئے شبانہ بی کو دیکھا۔ اماں آپ نے میرا کوئی سامان ہٹایا کیا؟ اس نے تھک ہار کر الماری کا پٹ بند کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ ہیں میں کیوں کوئی سامان بچانے لگی؟ مجھے بھلا فرصت ہے ان کاموں کی؟ وہ کہتی ہوئی پلنگ پر بیٹھ گئی جبکہ وہ اپنی جگہ بیٹھی کی بیٹھی رہ گئی۔ کون سا سامان تھا ویسے جسے تو اتنا دل لگا کر ڈھونڈ رہی تھی؟ کبھی کچھ پتہ تو چلے۔ شبانہ بی کی آواز پر وجہ سے ہوش میں بمشکل لبوں پر مسکراہٹ سجائی۔ کچھ خاص نہیں اماں، بس چوڑیاں تھی میری، ہو سکتا ہے میں نے سگرا کو دے دی ہوں۔ اس نے ان کی تسلی کی۔ اپنی تسلی نہیں رہنی چاہیے دی میرا دی، میں لگتا جڑیاں دو خونخوار نظرہ سی نا میرا تے یہ میرا دی جسوسی جڑی چل رہی سی انہیں غائب کیتا جو بھی ہے، تو صبح پوچھ لینا اس سے، فی الحال جا کر نماز پڑھ ورنہ وقت نکل جائے گا۔ شبانہ بی سے کہہ کر خود بھی نماز کے لیے اٹھ گئی۔ میرا کا دل ایک انجانے خدشے کے زیر اثر تھا، کہیں وہ رومال حویلی کے کسی فرد کے ہاتھ تو نہیں لگ گیا؟ لیکن کس کے؟ یہاں نیکسی میں تو حویلی کا کوئی بھی مکین کبھی نہیں آتا تھا، تو یہ چیزیں اس کی الماری سے کون اڑا لے گیا جس کی اسے خبر تک نہ ہونے دی تھی؟ اس کا دماغ بری طرح معوف ہونے لگا، آج کی رات بھی آنکھوں میں کٹ جانی تھی۔ گہری سانس پھڑتے ہوئے بوجھل ذہن کے ساتھ وضو کے لیے اٹھ گئی۔ طلسم خاک کے پھیلے ہوئے غبار میں نہ جانے کون ہوں اور کس کے اختیار میں ہوں۔ ذرا دیکھو تو محترمہ زفا صاحبہ نے اس ڈائری میں کیا کیا راز چھپائے ہوئے ہیں۔ حرم نے بیگ سے ڈائری نکالتے ہوئے دل ہی دل میں سوچا، ساتھ ہی ایک نظر افواف پر ڈالی جو گہری نیند میں گم تھی۔
وہ ڈائری کھول کر بیڈ پر تکیے کے سہارے آرام سے بیٹھ گئی۔ ڈائری کے پہلے صفحے پر نہایت خوبصورتی سے زوفا کا نام لکھا تھا، جسے پرستائش نظروں سے دیکھتے بس اس نے دوسرا صفحہ پلٹا، مگر جو اس کی نظریں اس پر لکھے لفظوں پر پھسلتی گئی، دل و دماغ میں گویا آندھی و طوفان سے جھکڑ سے چلنے لگے۔ 1 2 3 وہ جتنے صفحے پلٹتی گئی، اس کی آنکھیں بے یقینی کی شدت سے پھٹتی چلی گئی۔ چہرے پر ناقابل فہم تاثرات لیے وہ ساکت سی بیٹھی ڈائری پر لکھے ان لفظوں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ صرف الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک جنون کی داستان تھی جو لفظوں کے ذریعے اس ڈائری کے اوراق پر رقم کر دی گئی تھی۔ بمشکل چند صفحات پڑھنے کے بعد اس نے بھیجے ہوئے تاثرات کے ساتھ ڈائری بند کی۔ دل و دماغ ایک بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا تھے۔ وہ لرزتے قدموں سمیت اٹھی اور ڈائری بیگ میں رکھ کر بیڈ پر ٹھہسی گئی۔ کیوں زوفا، تم نے کیوں کیا ایسا؟ تم سکندر سائی سے میری محبت کی شدت پسندیدگی سے اچھی طرح واقف تھی، پھر تمہاری جرأت کیسے ہوئی تم میری محبت کے بارے میں اس طرح کے خیالات رکھو؟ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ آنسو پہنچتے ہوئے وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور سائڈ ٹیبل پر رکھا فون اٹھا لیا۔ غم و غصے سے اس کا برا حال تھا۔ زوفا کے نمبر پر کلک کرتے ہوئے کسی خیال سے اس کے ہاتھ رک گئے۔ ایک طنزیہ مسکراہٹ نے اس کے چہرے کا احاطہ کر لیا۔ میں کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہوں بھلا، جبکہ مجھے پتہ ہے سکندر سائی صرف میرے ہیں، انہیں مجھ سے زوفا تو کیا کوئی بھی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ اس لیے میں تم سے کوئی باس پرس نہیں کروں گی زوفا، لیکن معاف کرنا اب چاہ کر بھی میں تم سے پہلے کی طرح نہیں رہ سکتی، کیونکہ تم نے میرے ساتھ خیانت کی ہے۔ تمہیں کبھی معافی نہیں ملے گی، سمجھی تم؟ وہ پتھریلے تاثرات کے ساتھ سوچتی ہوئی ہسٹیرک ہو رہی تھی۔ آج مدرسے میں اس کا رتی برابر بھی دل نہ لگا، دل عجب کشمکش میں مبتلا، جبکہ وہ خود بھی کافی پریشان حال تھی۔ اس کی سہیلیوں نے کئی مرتبہ اس کی غائب دماغی نوٹ کی پر وہ ٹال گئی، مگر حقیقتاً اس کا دل ایک انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ مدرسے سے واپس آنے کے بعد سب سے پہلے وہ حویلی گئی تاکہ شبانہ بی کو اپنی شکل دکھا کر مطمئن کر سکے، ورنہ وہ پریشان ہو جاتی تھی، کیونکہ وہ کام کے دوران بار بار انیکسی کے چکر نہیں لگا سکتی تھی۔ انہوں نے اسے چینج کر کے ریسٹ کرنے کا کہا تو وہ انیکسی چلی آئی۔ بوجھل قدموں سے چلتی ہوئی وہ پلنگ پر آ بیٹھی اور سر دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ یا اللہ، میری مدد کر، مجھے کوئی راستہ دکھا، میں کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ بے اختیار اوپر والے سے مدد طلب کرتے ہوئے بے بسی سے اس کی آنکھوں میں نمی در رہا ہے۔ وہ نہ جانے کب تک اسی زاویے پہ بیٹھی رہتی کہ دروازے پر انگلیوں کی ٹک ٹک پر چونک کر سر اٹھایا تو جیسے اپنی جگہ جم سی گئی۔ دروازے پر روشانیہ عجیب سی پوری اسٹار مسکراہٹ سمیت کھڑی تھی۔ میں نے پہلے ہی لگا سی دری بغیر تھی اور روشانیہ بی بی نے ماری ہونی۔ میرا کے رگو پے میں جیسے خوف سے سرایت کر گیا۔ وہ ہڑبڑا کر پلنگ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ روشی بی بی، آپ یہاں؟ اس کے لڑکھڑاتے لہجے میں حیرت رچی بسی تھی۔ حویلی کے کسی بھی فرد کی یہاں موجودگی اس کے لیے باعث حیرت ہی ہو سکتی تھی۔ کیوں کیا میں یہاں نہیں آ سکتی؟ بھول گئی ہو کیا تم لوگوں کے لیے جو انیکسی ہے یہ بھی بڑی حویلی کی کرم نوازی ہے تم لوگوں پر؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر جتانے والے انداز میں کہتی اندر داخل ہوگی، جبکہ تیکھی نظریں میرا کے چہرے پر ہی دوڑ رہی تھی۔ نہیں روشی بی بی، میرا یہ مطلب تو نہیں تھا، ہماری یہ سوچنے کی مجال کیا بھلا؟ اس نے نظریں چھکاتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ روشانیہ نے عجیب سے تاثرات کے ساتھ کمرے کا معائنہ کرنے لگی اور پھر اسے دیکھا جو ناسمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ کافی پریشان لگ رہی ہو، ایسا لگتا ہے تمہاری بہت قیمتی چیز گم ہوگی اور وہ مل کے نہیں دے رہی، کیوں؟ صحیح کہہ رہی ہو نا؟ اس کے چپتے ہوئے لہجے پر میرا نے بے اختیار اس کو دیکھنے لگی۔ دل عجیب سے انداز میں دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب روشی بی بی؟ میں کچھ سمجھی نہیں۔ بمشکل تھوک نگلتے ہوئے اس نے اپنی بات پوری کی۔ نہ جانے کہ اس روشانیہ کا ہر انداز بہت عجیب اور پورے اسٹار لگ رہا تھا۔ واہ بھائی واہ، یعنی کہ اب تمہیں مطلب ہی میں ہی سب بتاؤں؟ یہ تو پتہ تھا کہ معصوم ہو، لیکن اس حد تک بے وقوف بھی ہو، اس کا علم آج ہوا ہے۔ وہ کاٹدار آواز میں بولی۔ میرا کا چہرہ اندرونی خلفشار کے باعث سرخ سا ہونے لگا جب روشانیہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا موبائل آن کیا اور ایک تصویر اوپن کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے کی، جسے دیکھ کر میرا کے سر پر گویا پہاڑ گر پڑا۔ خوف و ہراس سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ ساکت موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہی تھی جہاں وہ میر سالار کی پیشانی پر جھکی بوسے لے رہی تھی۔ اس کا مطلب اس کی وہ تصویر بھی روشنی نہیں؟ آخر کیوں وہ اس کی تصویر کے ساتھ کیا کرنے والی تھی؟ اس سے آگے اس کا ذہن سوچنے سے سمجھنے سے قاصر تھا۔ حیران تو ضرور ہوئی ہوگی تم کہ یہ راز آخر مجھ تک کیسے پہنچا ہے نا؟ روشانیہ نے اس کے تاثرات سے حذر اٹھاتے ہوئے کہا تو یک جیسے ہوش میں تڑپ کر اس کے ہاتھوں سے موبائل لینا چاہا، مگر اس نے ہاتھ پش پر کر لیے۔ نہ جرأت بھی مت کرنا، اپنی اوقات میں رہو، سمجھی؟ میرے پاس صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی سب موجود ہے۔ اس نے بائیں ہاتھ کی مٹھی میں دبا رومال اس کے سامنے کیا تو میل دہشت کے میرا کو جیسے گشی سی آ گئی۔ وہ اپنی جگہ ساکن پتھر بنی کھڑی تھی۔ روشانیہ ابھی سے شعلہ بار نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کے اطراف چکر کاٹنے لگی۔ وہ تو بھلا ہو میرے امتحانات کا، جس کی تیاری میں نصف شب تک جاگتی رہتی ہوں، اور پھر میرے ہاتھ دلچسپ منظر کیپچر کرنے کا سنہری موقع آ گیا۔ خیر تمہیں کیسے خبر ہوگی؟ تمہیں تو عشق کے امتحانات ہی دینے سے فرصت نہیں، کیوں؟ صحیح کہہ رہی ہو نا؟ اس کا بازو اپنے شکنجے میں بے دردی سے دبوچتے ہوئے اس نے چبا چبا کر پوچھا تو تکلیف کی شدت سے میرا کی آنکھیں بھر آئیں۔ روشی بی بی، خدا کے لیے رحم کریں مجھ پر، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ روشی بی بی، خدا را مجھے ان مشکلات میں نہ ڈالیں، اس نے گڑ گڑاتے ہوئے کہا۔ آواز جیسے ڈوب رہی تھی، چہرہ خون چھلکانے کی حد تک سرخ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو جو میں کہوں گی وہ تمہیں کرنا پڑے گا ہر حالت میں، بولو کرو گی؟ اس کا بازو جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے اس نے سخت لہجے میں پوچھا تو وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ روشانیہ کے چہرے پر شاطرانہ سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہاں نہیں، رات میں تمام کاموں سے فارغ ہو کر تم مجھے سب سے اوپر والی منزل پر ملو،
وہاں تمہیں تفصیلات سے آگاہ کروں گی، ہر وقت پر پہنچ جانا ورنہ تم مجھے جانتی نہیں میں کیا چیز ہوں۔ دھمکیاں میں اس انداز میں کہتی وہ اٹھلاتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ میرا کی آنکھوں میں دھند سی چھا گئی، اپنے بے دم ہوتے وجود چکراتے سر کے ساتھ جسے پلنگ پر ٹھہر سی گئی۔ مارے گھبراہٹ کے ہاتھ پاؤں برف سے ہونے لگے، نہ جانے اب اس کی تقدیر سے اپنے کون سے روپ دکھانے والی تھی۔ کبھی رک گئے، کبھی چل دیے، کبھی چلتے چلتے بھٹک گئے، یوں ہی عمر ساری گزار دی، یوں ہی زندگی کے ستم سہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں سے گزرے۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی، اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا، انشاءاللہ کل ملیں گے، اللہ حافظ۔